مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلا تاخیر جناب فیض سعید صاحب کو خدا سخن دے رہا ہوں ایک مختصر سے تعارف کے ساتھ کہ آپ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی و صدر ہیں اور آپ کے زیر ماتحت i+ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا رہتا ہے۔ یوٹیوب میں آپ بہت سارے عنوانات پر اور مسائل پر ان کی تقریریں موجود ہیں۔ آپ کی ان تقریریں ساری دنیا اور مسلمہ فازیاب ہوتی رہتی ہیں۔ آج یہ ہمارے سامنے روبرو ہیں۔ میں بنا کچھ کہے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جیسے کہ آپ تمام کو یہ بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ اس عنوان کے تحت اپنی کوشش کروں گا، اور اس میں اتحاد امت کے تعلق سے بھی کچھ نکات، کچھ پوائنٹس ہم دیکھیں گے۔ مجھ سے پہلے جو قاری صاحب آئے تھے انہوں نے ایک بڑا ہی بہترین نکتہ اور پوائنٹ رکھا تھا اتحاد امت کے لیے، اور وہ تھا مسلمانوں کا مسجد میں نماز کے لیے جمع ہونا۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک یقینی طور سے بہت بڑا اتحاد ہے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان اگر صرف مسجدوں سے جڑ جائے تو خود امت میں ایک بہت بڑا اتحاد قائم ہو جائے گا، چونکہ مسلمان خود مسجد سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے ان میں نا اتفاقیاں بہت زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے، اور اس کی دلیل کی مسلمان مسجدوں سے نہیں جڑے ہیں میں اس بات سے دے سکتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ پھر آنے والا ہے، مشکل سے 65 دن باقی ہے، ٹھیک؟ تو اس کے بعد جب پہلا رمضان آئے گا اور پہلا رمضان کا چاند جو دکھے گا، اس کے بعد عشاء کی نماز میں آپ کے محلے میں کسی کو مسجد میں جگہ پڑنے والی نہیں ہے، حالانکہ اس دن بھی پورے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں جب کبھی پڑھتے ہیں تو مسجدیں پوری یا بس نہیں ہوتی، ہم کو پڑتی نہیں یاد ہے۔ تو لہٰذا یہ خود ایک بہت بڑا اتحاد تھا کہ ہم مسجدوں سے جڑ جائیں، مطلب نمازی بن جائیں، 5 وقت آ کر جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، یہ ایک بہت بڑا عظیم اتحاد اور اتفاق کا ماحول امت مسلمہ میں خود بخود انشاءاللہ عزیز قائم ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے مقرر جو آئے سلمان فارسی، انہوں نے آپ کے سامنے بہرحال اتحاد کے چند نکات اپنی تقریر میں بھی رکھے، اور وہ اس معنی میں تھے کہ لوگ اس طرف سے اس طرف کی طرف جو ہے رجوع کر رہے ہیں، مطلب اس فریق سے اس فریق میں شامل ہو رہے ہیں، اس گروہ سے اس گروہ کے اندر آ رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ گروہ والے جس میں لوگ ادھر سے نکل کے آ رہے ہیں وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ایک سمجھداری کا تقاضا انہوں نے رکھا، ورنہ عموماً ایسے غیر مسلموں کے واقعات میں جانتا ہوں جو اپنے قوموں کے بڑے بڑے سردار اور لیڈر رہے ہیں، لیکن جب وہ اس امت کی طرف یا اسلام کی قبولیت کی طرف آئے اور جب آپس کا ہمارا اختلاف انہیں پتہ چلا تو وہ دور ہو گئے اور کہا کہ ہم جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہاں رہیں، اس لیے کہ اگر میں یہاں سے نکلوں گا تو وہاں جا کر کیا بنوں گا، کون سی مسلک میں کون سی جماعت میں جاؤں گا، لہٰذا ادھر جو ہوں وہی ٹھیک تھی۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور خاص ہدایت ہے کہ وہ اس مسئلے سے پریشان ہو کر واپس نہیں گئے، ورنہ اگر ہم نے جتنے اختلافات آپس میں گڑھ لیے بنا لیے جو کہ ہے نہیں، یاد رکھیے جس امت کا رب ایک ہو، جس کی سب عبادت کرتے ہو، ایسا کوئی مسلمان ہے جو سب سے گھٹیا قسم کا بھی ہو جو کہتا ہو نہیں ایک سے زیادہ رب ہے، تو جس امت میں رب ایک ہو جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہو،
جس امت میں کلمہ ایک ہو جو سارے مسلمان پڑھتے ہو، جس امت میں نبی ایک ہو جس پر سب ایمان لاتے ہو، جس امت میں کتاب ایک ہے جس پر سب ایمان لاتے ہیں، جس امت کی تمام چیز ایک ہے، یاد رکھیے، جس کا قبلہ ایک ہے، جس کی طرف سب منہ کرتے ہیں۔ ایسا کوئی تو نہیں ہے نا کہ جس کے ایک کا قبلہ ادھر ہے اور دوسرے کا ادھر ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو جس کا قبلہ ایک ہو، تمام چیزیں ایک ہونے کے بعد بھی کتنی تعجب کی بات ہے کہ یہ امت آپس میں بٹی ہوئی ہے۔ تو اتحاد کیسے قائم ہو انشاءاللہ، آخر میں نکات انشاءاللہ رکھوں گا، اور اتحاد کی اقسام قسمیں بھی رکھوں گا، اور وہ اتحاد کیسے قائم ہو، وہ قسموں میں الگ الگ جو اتحاد کی قسمیں ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کی یا ہمارے سوسائٹی کی یا معاشرے کی اصلاح کیسے ہے۔ یہ میرا اہم عنوان تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاشرے اور اس کے ساتھ جو ہے عقیدے کا، یہ جس کو ہم کہیں گے ہمارا امت مسلمہ کا اتحاد۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، یاد رکھیں، اپنی اصلاح کریں، یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم کیسے دوسروں کی اصلاح کر پائیں گے اور ان تک دین و اسلام پہنچا پائیں گے؟ جب ایک امت خود دین اسلام پر نہیں چلے گی وہ کیسے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچا پائیں گی؟ تو سب سے پہلے آپ کو اور مجھے اپنی اصلاح کرنا ہوگی، اپنی اصلاح کرنا ہوگی، اور ایسے کئی سلمان فارسی جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں ان تک اپنے دین کو سمجھ کر اس دین کا صحیح پیغام ان تک ہمیں پہنچانا ہوگا، یاد رکھیں۔ تو پہلے آئیے اپنی اصلاح کی طرف ہم چلتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی اصلاح کیسے کرے۔ میں اس بات کو کچھ پوائنٹس، نکات کے شکل میں رکھوں گا، پوائنٹس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، یاد رکھنے کی کوشش کریے تاکہ یہ آپ ذہن میں رکھیں اور بعد میں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنی اصلاح ہم کہاں سے شروع کریں، اپنے ماحول کی اصلاح کہاں سے شروع کریں، اپنے گھروں کی اصلاح کہاں سے شروع کریں، کیسے ہمارے گھروں میں اسلام داخل ہو، کیسے ہمارے گھر اسلامی گھر بنے، کیسے ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بنے، وہ سماج بنے، وہ سوسائٹی بنے جیسے کہ مدنی معاشرہ تھا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ جس طریقے پر تھے ویسا معاشرہ ہم کیسے بنائیں اس کے طرف ہم چلتے ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز، ایسے معاشرہ بنانے کے لیے، ایسا سماج بنانے کے لیے، ایسی سوسائٹی بنانے کے لیے جو چیز مجھے اور آپ کو کرنا ہوگی، اور یہ اتحاد کی سب سے اہم وجہ ہوگی، نماز بھی ایک وجہ ہے لیکن یہ پوائنٹ جو اسلام بھی ہمارے گھر میں آئے گا، ہم اپنی اصلاح بھی کر پائیں گے، دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیں گے، اور امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم جو اتحاد بھی قائم کر پائیں گے۔ وہ پوائنٹ ہے ہمارا عقیدہ، توحید، ایک اللہ کو ماننا۔ ایک اللہ کو ماننا یہ سب سے بیسک، سب سے بنیادی نقطہ اور پوائنٹ ہے جس کے بنیاد پر امت میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ جب انسان توحید، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، آپ کا زمانہ تھا، صحابہ جو تھے مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے، بٹے ہوئے تھے، اور ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر خاندان کا ایک بت تھا جو انہوں نے کعبے میں لا کر رکھا تھا۔ ہر سال کے ایک دن میں وہ آ کر اس کی عبادت کرتے، رسومات کرتے، اور سال کے آخر میں حج جب آتا تو حج میں وہ سب کی عبادت بھی کرتے اور ساتھ میں ایک اللہ کی عبادت بھی کرتے، اور سارے بت جو ہے خانہ کعبہ کی کچھ اندر، کچھ اوپر اور کچھ باہر انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد جو جو تکلیفیں، جو جو حالات میں ہم سب جانتے ہیں، مکے سے آپ کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، پورا معاشرہ اسلام قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ مکہ واپس آتے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ معاہدے کو توڑتے ہیں۔ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد آپ سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور توحید قائم کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت قائم کرتے ہیں، جو سب سے بڑی وجہ تھی صحابہ کے اتحاد کی۔ اور اسی نقطے، اسی پوائنٹ پر وہ سب متحد ہو گئے تھے کہ ہم نہیں کریں گے عبادت سوائے ایک اللہ کی جو برحق ہے، اس کے علاوہ تمام معبودان باطلہ، وہ چیزیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں، ہم کو اس نقطے کی، اس پوائنٹ کی اصلاح کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، یاد رکھیں۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا، اس لیے کہ عقیدے کا معنی ہوتا ہے اللہ سے تعلق، اور عقیدے سے لفظ عقد آتا ہے۔ جو لوگ اردو جانتے ہوں گے کچھ حد تک، تو عقد بولتے ہیں شادی کو، عقد مطلب دو خاندانوں میں رشتہ جڑنا۔ تو عقیدے کا معنی ہے میرا میرے رب سے کیا تعلق ہے۔ ویسے عقد گرہ کو بولتے ہیں عربی زبان میں، گاٹھ کو بولتے ہیں، گرہ مانتے نا۔ تو میرا میرے رب سے کیا تعلق ہے؟ تو کیا آج واقعے میں میرا آپ کا اپنے رب سے وہ تعلق ہے جو ہونا چاہیے؟
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو دعوت دی تھی، اس کے نتیجے میں صحابہ نے ایک اللہ کو مانا، جس کے نتیجے میں ایک ایسی امت سامنے آئی جو اتنی مضبوط تھی کہ دنیا کی آندھی اور طوفان پلٹ جاتے تھے، لیکن وہ جماعت کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹی آتی۔ تو ہمیں اگر اتحاد قائم کرنا ہے اپنی صفوں میں اور گھروں کی اصلاح کرنا ہے، اصلاح معاشرہ کرنا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں توحید کو قائم کرنا ہوگا۔ ایک اللہ کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے ماننا ہوگا۔ یاد رکھیے، وہ والا نہیں کہ ہم زبان سے تو کہا ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بیمار ہو گئے تو کسی اور کے پاس جا کر آپ مانگ رہے کہ یہ بیماری میرے سے دور کر دے۔ سمجھ لیا؟ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، تو شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اگر ہم بیمار ہو جائے کسی اور کے پاس جائے تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کے تعلق سے جو عقیدہ ہونا چاہیے تھا، جو اس کو ایک ماننا چاہیے تھا، ویسا نہیں کیا۔ سمجھ رہا بات؟ ورنہ بہت سارے لوگ ہم میں سے ہوتے جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ، یہ کہتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ بیمار ہو جائے تو کسی اور کے پاس جانا ہے، اولاد نہ ہو تو کسی اور کے پاس جانا ہے، لڑکا نہ ہو تو کسی اور کے پاس جانا ہے۔ سمجھ رہا؟ تو پھر کیسے آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں جب آپ نے اللہ کو ایک ماننے کہنے کے بعد کتنے سارے اور بھی آپ نے ڈپارٹمنٹ کھول دی کہ یہ بیماری کو دور کرنے والے، یہ اولاد کو دینے والے، یہ لڑکے دینے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، تو پھر اللہ کا ایک ماننا کہاں گیا؟ جب ہم نے کہا لا الہ، نہیں کوئی معبود، مطلب جتنی چیزوں کی عبادت دنیا میں ہوتی ہے ہم ان کا انکار کرتے، الا اللہ، پھر اقرار کرتے ہیں سوا اللہ کے، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت یہ بھی ہے کہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، یاد رکھیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بیمار ہو جائے تو کسی اور کے پاس جا رہا ہے انسان، نظر اور نیاز کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے، تو پھر ہم کہاں ایک اللہ کو ماننے والے؟ پھر کیسے اتحاد قائم ہوگا؟ کیسے امت مسلمہ جو ہے آنے والے فتنے اور فساد جو اس کے خلاف ہو رہے کیسے بچ پائیں گی؟ بتائیے۔ تو سب سے پہلا کام معاشرے کی اصلاح میں جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ ایک اللہ کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، یاد رکھیے، تو پھر اتحاد کبھی قائم نہیں ہو سکتا امت کے اندر، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ صحابہ شرک پر تھے، وہ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے، تو کبھی اتحاد قائم نہیں ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو صحابہ مل گئے اور ایسی مضبوط جماعت بنی کہ 313 بالمقابل 1000، 1000 کے خلاف 313 غالب آ گئے، ٹھیک ہے، 3000 کے خلاف 1000 غالب آ گئے۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں جب 2-2 اور 3-3 ہزار کی صحابہ کی جماعت لاکھوں کی جماعت پر غالب آ گئی۔ یہ توحید کی برکت تھی، یاد رکھیے۔ تو اگر ہمیں ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہوگا؟ اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا اللہ کے معاملے میں، یاد رکھیے۔ اور شرک جو سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کی ذات میں انسان کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو بتاؤں میں؟ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 48 میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو، اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں، ٹھیک ہے، اس کے نام اور صفات میں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے جس کو ہم کہیں گے توحید ایک ہونے میں، یاد رکھیے، اس کی عبادت ہے، اس کا رب ہونے میں، اس کی اسماء و صفات میں، اس کی عبادت میں، جس نے بھی کسی کو شریک کیا، شریک بنایا، اس کے برابر کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ کرے تو معاف کر دیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے گا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، شریک ٹھہرایا، اللہ اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کے آگے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو آپ سمجھ رہے اللہ کا ایک ہونا کیا ہے؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات کو سمجھاتا ہے، غور سے سنیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، عادت تھی کہ جب آپ صبح کی نماز پڑھاتے فجر کی، تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف منہ کرتے اور سوال کرتے، کیا تم میں سے کسی نے آج کوئی خواب سپنا دیکھا ہے؟ اگر صحابہ میں سے کچھ لوگ بتاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے، اس خواب کا معنی بتاتے، اس کی تعبیر کرتے، اور کسی نے نہیں دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کے تعلق سے بتاتے، آج میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے۔
تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آئے، صحابہ کہتے ہیں آنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا، مطلب جو روز آپ کرتے تھے وہ کام نہیں کیا، نہ خواب کا پوچھا نہ خواب سنایا، اور پوچھا اور کہا کل رات انسانیت میں سے ایک حصے نے کفر پر رات گزاری اور ایک حصے نے ایمان پر رات گزاری۔ صحابہ نے کہا کس نے کفر پر رات گزاری اور کس نے جو ہے جسے کہیں گے توحید پر، اللہ کو ایک مان کر رات گزاری، مطلب کچھ نے کفر پر کچھ نے ایمان پر گزاری، تو کون لوگ تھے جس نے کفر کیا اور کون لوگ تھے جو ایمان پر رہے؟ کیا ہوا ایسا کل رات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل رات بارش ہوئی، اور اس رات بارش ہوئی تھی، کل رات بارش ہوئی، جس نے یہ کہا بارش اللہ نے برسائی ہے تو اس نے رات ایمان پر گزاری اور ستارے کا انکار کیا۔ اس لیے کہ عربوں میں ایک عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے ایک ستارہ ہے خاص، اگر وہ آ جاتا ہے تو اس دن بارش ہوتی ہے، تو کہا جس نے یہ کہا کہ کل رات بارش اللہ نے دی اور ستارے نے نہیں دی، وہ اللہ پر ایمان لایا اور ستارے کے ساتھ اس نے کفر کیا، ستارے کا انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ کل رات بارش اس لیے ہوئی کہ فلاں ستارہ فلاں بروج میں، کنسٹیلیشن میں، بروج سمجھتے ہیں نا ستارے سرکتے، فلاں بروج میں آنے سے بارش ہوئی، اس نے ستارے پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اب مجھے بتائیے حدیث کس کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی اگر یہ کہے کہ ستارے کے ہلنے چلنے سے بارش ہوتی ہے، وہ ستارے پر ایمان لانے والا ہوا اور اللہ کا انکار کرنے والا ہوا۔ اب ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جب شادی طے کرتے تو پہلے ستارے دیکھتے پھر شادی طے کرتے ہیں؟ اب بتائیے، میں نے کچھ نہیں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا ہوئے ہوں؟ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، کیا حدیث ہے؟ کل رات بارش ہوئی، جس نے کہا بارش اللہ نے برسائی تو ایمان لائے اللہ پر اور انکار کیا ستارے کا، اور جس نے کہا کل رات بارش ستارے کے آنے کی وجہ سے آئی، اس نے ایمان لایا ستارے پر، انکار کیا اللہ کا۔ اب ہم بتائیے ہمارے شادی بیاہ بغیر ستارے کو دیکھ کے ہو رہے ہیں کیا؟ پھر ہم بھی ہوئے نہیں ہوئے کیا؟ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خالی منہ سے یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا میرے بھائیوں کی۔ لا الہ کا معنی ہم جتنی چیزوں کی دنیا میں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ عبادت، آرادھنا، اپاسنا، بندگی ہوتی ہے ان کا پہلے انکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اس ایک اللہ کے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم میں سے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پتھر کنکر پہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ کسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی تاثیر رکھی ہے تو اس کا استعمال غلط نہیں ہے، جیسے دوا کھانے سے شفا ہو سکتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن تاثیر بھی نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا ایسا ہوتا، اور یہ تو دور کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں سنی غور سے، آپ نے فرمایا اور کہا جس کو کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ اب آپ بولیں گے اس کو کیا مانا؟ جس کو کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا، مطلب کسی آدمی کا یہ ارادہ تھا کہ یہ کام کرو، لیکن کوئی ایک گھٹنا یا چیز ہو گئی اور اس نے کہا نہیں یہ ہو گیا تو اب کام نہیں کروں گا، اس نے اللہ کا انکار کر کے اس کو اللہ کے برابر کیا، اس لیے کہا اس نے شرک کیا۔ شگن سمجھتے ہیں؟ دور جہالت میں عرب کیا کرتے؟ جب ان کو سفر کرنا ہوتا تو ایک پرندہ لاتے اڑاتے، سیدھے طرف چلا گیا تو سفر کرتے، الٹے طرف چلا گیا تو سفر نہیں کرتے، تو بولتے پرندہ سیدھے طرف گیا تو اچھا شگن ہے، الٹے طرف گیا تو برا شگن ہے، کام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ جس سے کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ کالی بلی راستہ کاٹ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ آگے جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ جانا ہے۔ اگر آپ رک گئے تو آپ نے بلی کو نعوذ باللہ معبود بنا دیا، شرک کیا۔ آپ نے یہ کہا کہ بلی میں تاثیر ہے، وہ کسی کام کو برا کر سکتی ہے، جبکہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جس کو ہم برائی سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن وہ برائی نہیں، ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو بیماری آزمائش اللہ کی طرف سے، شفا کون دے گا؟ اللہ، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ تو جس کو کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ اب ہم بہت سارے چیزوں کے شگن لے لیتے ہیں، یہ کرے تو ایسا ہو جاتا، وہ کرے تو ویسا ہو جاتا، بلی کاٹی تو یہ ہو جاتا، چھینک آئی تو کام نہیں کرنا نا، کوئی جا رہا آپ نے چھینک دیا تو کر پورا کام خراب کر دیا تم نے، کیوں چھینک دیا تم نے، اب نہیں کرتا میں کام۔ شگن لے رہے ہیں نا، چھینک سے شگن لے رہے ہیں، یہ شرک ہے، یاد رکھیے۔
تو سب سے پہلا کام امت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا، ہمیں اس عقیدے کی طرف لوٹنا ہوگا، اس عقیدے کی طرف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر گئے تھے، جس عقیدے پر آنے کے بعد صحابہ ایسے مضبوط ہو گئے کہ سارے اختلافات ان کے ختم ہو گئے، اور وہ سارے اختلافات ختم ہونے کے بعد وہ ایسے مضبوط ہو گئے، ایسا اتحاد ان میں قائم ہوا کہ دنیا اس کی مثال آج تک دیتی ہے۔ تو یہ کام سب سے پہلا کرنا ہے، حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ اتحاد کا سب سے پہلی چیز بھی، اور اپنے معاشرے کی اصلاح میں سب سے پہلا پوائنٹ یہی تھا۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے اور کیا مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا۔ تو دوسری چیز یاد رکھیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے گھر کی اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے پتہ آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو بدعت سے بچانا ہے۔ بدعت، آپ بدعت سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس چیز کو بولتے ہیں جس چیز کی اصل یا بنیاد اسلام میں نہ ہو، مطلب کسی چیز کے بارے میں نہ قرآن نے کہا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی اصل اور بنیاد نہ ہو، اور اس کو ہم ثواب کی نیت سے کریں کہ نہیں ایسا کرتا ایسا ہوتا ہے، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ مطلب کسی دن، کسی رات، کسی گھڑی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، قرآن نے کچھ نہیں کہا، ہم اگر بولے کہ یہ رات اچھی، یہ دن اور گھڑی اچھا ہے، تو یہ ہے بدعت۔ ہم نے ایک نیا کام کیا دین میں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور قرآن نے نہیں کہا، تو ہمیں اپنے آپ کو بدعت سے بچانا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ تب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت سے توبہ نہ کر لے۔ مطلب جب تک بدعت نہیں چھوڑتا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اب گناہ تو میں اور آپ سب کرتے ہیں، ہے نا؟ اب اگر بدعت کریں توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ بات ہم کو طے کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے بدعت سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو یہ بدعتیں بہت سی بار اختلاف کی وجہ بنتی ہے امت کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منانے کے لیے عیدیں دی، 2 عیدیں دی، بتا کر چلے گئے کہ یہ 2 عیدیں ہیں، ایک بقرعید میں آتی ہے اور ایک رمضان میں آتی ہے نا؟ میں مہینوں کے اعتبار سے چل رہا ہوں تو بقرعید پہلے آتی ہے، پھر ذی الحجہ میں آتی ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کا ماختلہ آخری مہینہ ہے، تو رمضان کی اور جو ہے بقرعید 2 عیدیں یاد رکھی، یہ 2 عیدیں ہم کو دی گئی۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم کوئی چیز نہیں بنا لیں تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن نے نہیں بتایا، ہوا ہی نئی چیز، تو ہمیں بدعت سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ یہ دوسرا سب سے بڑا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف وہ کام کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرتے دیکھا یا صحابہ سے کہا کہ تم کیا کرو، اس سے ہٹ کر ہمیں کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ حقیقت میں محبت رسول ہے، یہ حقیقت میں محبت رسول کا تقاضا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی نبی کا محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حدیث اس طرح سے، ایک صحابی آئے، انصاری صحابی تھے، آ کر کہا، مطلب مدینے کے رہنے والے تھے، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ کا چہرہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ غم سمجھتے نا، رنجیدہ، پریشان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اتنے غمزدہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ اس صحابی نے کیا جواب دیا سنیے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک دیکھے بغیر ہم کو قرار ہی نہیں آتا، دل کو اطمینان ہی نہیں ملتا۔ تو ہم جب بازار میں رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ کی آبادی بھاگتے ہوئے آتے، چہرہ دیکھتے تھے چلے جاتے، مطلب جب دل چاہتا ہے آتے آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے کو ایک غم کھائے جا رہا ہے اندر سے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا غم ہے؟ تو کہا مجھے یہ سوچ کر غم ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ تو نبیوں میں رہیں گے اور میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، وہاں آپ کا چہرہ مبارک مجھے نہیں دیکھیں گا، وہ غم مجھے یہاں پریشان کر رہا ہے۔ کتنی محبت کرتے تھے صحابہ اپنے رسول سے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن نبی تو نبیوں میں ہوں گے نا، مقام آپ کا نبیوں میں سب سے اونچا ہے، تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے جنت میں بھی، نبیوں کے ساتھ تو ہم تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے دنیا میں آپ کا چہرہ دیکھے بغیر دل نہیں قرار پاتا، یہ سوچ کے مجھے غم ہو گیا ہے دنیا میں تاریخ کہ آخرت میں آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ پاؤں گا، بس یہ پریشان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وہ بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 63 نازل کی۔ 63 نازل کی، کیا آیت نازل کی؟ اللہ نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت نازل کی۔
اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، تو وہ ہوں گا روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا اور اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا ان کے ساتھ رہنے کی دعا ہم کو روز کرنا سکھایا گیا ہے۔ سکھایا گیا نہیں سکھایا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام والے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور برداری ان کے طریقے پہ چلیں گا تو وہ ہوں گا قیامت، فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین، تو وہ ہوں گا قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین انبیاء کے ساتھ، والصدیقین سچوں کے ساتھ، والشہداء شہیدوں کے ساتھ، والصالحین نیک لوگوں کے ساتھ، فحسن اولئک رفیقا، اور کتنے بہترین دوست ہیں یہ لوگ رہنے کے لیے۔ اور وہ صحابی خوش ہو گئے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک بات کہی، اس بات کو سننے سے زیادہ ہم صحابہ کو کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ مطلب وہ ایسی حدیث ہے جس کو سن کر وہ کہتے ہیں ہم صحابہ سب سے زیادہ خوش ہوئے، اس سے زیادہ خوشی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی اور کہا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ رہیں گا روز قیامت جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوں گا۔ اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں اطاعت کو۔ صحابی آئے محبت کا سوال کیے، آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آیت نازل ہوئی اطاعت کی۔ صحابی نے سوال محبت کا کیا، آیت ہوئی اطاعت کی۔ مطلب ہوا محبت نبی کا، محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے طریقے پہ زندگی گزاری جائے، یہ ریئل محبت، حقیقی محبت ہے۔ ہم لوگوں کی محبت تو خوشبوسی ہے، خوشبوسی ہے، طریقہ کسی اور کا پھر دعوے محبت کے، شادی کسی اور کے طریقے پھر دعوے محبت کے، میت کسی اور کے طریقے پھر دعوے محبت کے، معاملات تجارت بزنس کسی اور کے طریقے پھر معاملے محبت رسول۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں میں اپنے ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد سے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو آپ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ کہ یہ پیر دباتا ہوں گا، خدمت کرتا ہوں گا، پیسہ خرچ کرتا ہوں گا، بری بات نہیں کرتا ہوں گا، یہ سوچتے نا؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں روز جا کے بیٹ نکال کے ان کو مارتا ہوں گا، بولتا ہوں بڑی محبت ہے میری والدہ سے، مجھے بڑی محبت ہے والد سے میرے؟ نہیں۔ تو محبت جب میں والدین سے کہہ رہا ہوں تو آپ سوچ رہے اطاعت کرتا ہوں گا والدین کی، ہے نا؟ تو جب ہم نبی سے محبت کی بات کریں تو اس کا مطلب نبی کی اطاعت کرنا یہ حقیقی محبت ہے۔ اب نبی کی محبت کا دعویٰ ہو رہا ہے فجر کی نماز گل ہے نا؟ بہت سے لوگ نبی کی محبت میں جمع بھی ہوتے کبھی کبھی، لیکن فجر میں اتنے لوگ نہیں جمع ہوتے جتنے وہاں جمع ہوتے۔ تو تعجب کی بات ہے نا، صحابہ نبی سے محبت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آخرت میں نہیں دیکھ سکیں گے، آیت اطاعت کی نازل ہو رہی ہے اور ہم اطاعت کو چھوڑ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہوئی جس میں نبی نے جو کیا وہ نہیں کرے اور کہہ رہے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں؟ تو ہمیں سنت سے محبت کرنا ہے، بدعتوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تب ہم حقیقی ہوں گے۔ اور المرء مع من احب، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا معنی ہے اس کے طریقے پر چلنا، یہ ہے اصلی محبت۔ اور صحابہ نے ایسا کیا۔ آئیے مثال دوں آپ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ صحابی ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ اتنی محبت کرتے رسول اللہ سے، اتنی محبت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب یہ حج کو جاتے تو ایک مقام پر جانے کے بعد عبداللہ بن عمر اپنے اونٹ سے اترے رضی اللہ عنہ اور ایک جگہ جا کر بیٹھے جیسا طہارت پہ انسان بیٹھتا ہے، اور طہارت نہیں کی اور اٹھ کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کیا ہے، تم اترے اونٹ سے طہارت کے لیے بیٹھے جبکہ پیشاب کیا بھی نہیں تم نے اور پھر واپس آ گئے؟ تو کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طہارت کو بیٹھے تھے، مجھے پیشاب تو نہیں آئی تھی لیکن میں ضرور بیٹھوں گا۔ محبت۔ کچھ صحابہ کو دیکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جھاڑ تھا مسجد نبوی میں جس کی ٹہنی نیچے آ گئی تھی۔ ہوا کیا، وہ ٹہنی نیچے آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے جب گزرتے تو نیچے یوں گزرتے، وہ ٹہنی تھی نا تو کنٹھی کو نیچے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کے بعد جھاڑ کاٹ دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ صحابہ جب وہاں سے گزرتے نا سر نیچے کر کے اوپر نکالتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سر کو نیچے کر کے اوپر کیا تھا، ہم بھی یہ کریں۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں، حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، اپنی اونٹنی پہ سیدھا جا رہے ہیں، اونٹنی سیدھا چل رہی ہے، ادھر چل رہی ہے، اونٹنی کو نیچے بٹھاتے ہیں، پھر گول گھماتے ہیں، پورا گول گھما کے کھڑے کر کے پھر ادھر ہی جاتے ہیں، مطلب ادھر جا رہے تھے، اونٹنی کو نیچے بٹھایا، پورا گول گھما کے پھر ادھر چلے گئے۔ کہا عبداللہ یہ کیا، اونٹنی تو سیدھی جا رہی تھی، تم نے روک کے پورا گول گھمایا، وہاں چکر دے کے پھر لے گئے۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو میں نے دیکھا آپ جب حج کا سفر کیے، یہاں چکر کھا کے بیٹھ گئی تھی، اس کو چکر آ گئے تھے، جانوروں کو چکر آتا ہے، چکر کھا کے بیٹھ گئی تھی، میری اونٹنی کو چکر تو نہیں آئے، لیکن میں جب بھی حج میں جاؤں گا اس کو چکر کھلا کے ہی جاؤں گا۔ یہ محبت، اسی لیے المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا اس کے جیسا اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اب ہم خود سوچیں، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، ہم کس سے محبت کرتے اللہ رحم کرے اور کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہیئر اسٹائل کس کی محبت کی بنیاد پہ بنایا گیا؟ کپڑے کس کی محبت کی بنیاد پہ پہنے گئے؟ جوتے کا اسٹائل کس کی محبت کی بنیاد پہ لیا گیا؟ پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کس کی محبت پر لٹکایا گیا؟ اپنے آپ کو فیشن میں کس کی محبت پہ ڈالا گیا؟ گاڑی چلانے کے، بیٹھنے کے، موبائل کے استعمال کا انداز کس کی محبت کی بنیاد پہ کیا گیا؟ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ جو ہیرو ہیروئن سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احب، وہ روز قیامت ان کے ساتھ ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے، انشاءاللہ العزیز روز قیامت میرا حساب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر الصدیق جو کہ ان کی خبر بھی واضح تھی، اور عمر ابن خطاب کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا اس کے جیسی زندگی گزارنا ہے، اس کے جیسے عمل کرنا ہے۔ تو یہ طے کرنا ہوگا ہم کو کہ جہاں ہم ایک اللہ کو مانیں گے وہیں زندگی کا ہر عمل کس کے مطابق کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اگر ہم سچے رسول کے محبت کرنے والے ہیں تو، ورنہ جھوٹے لوگوں کا تو ہر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو کہہ رہا ہے والدین کا میں فرمانبردار ہوں، محبت کرتا اور ان کو مارتا ہے، تو یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو نبی کے طریقے پہ میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، تعلیم، تجارت، بزنس، ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جتنی ہو سکتی پوری طاقت لگا کے کرنے کی کوشش کروں گا، تب انشاءاللہ عزیز میں بدعتوں سے بچ پاؤں گا، سنتیں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ یہ دوسری ہم بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں گھروں کی اصلاح کے اندر ہمارے معاشرے کی کیسے اصلاح کریں۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا یاد رکھیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، بڑا اہم کام ہے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، سرپرست نوجوانوں کی ذمہ داری بیٹھے ہیں، گھر کی اصلاح تب صحیح ہوں گی جب گھر کا پایا مضبوط ہوگا۔ ایک مثال کے طور پر ایک بلڈنگ کو ہم کو مضبوط بنانا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز مضبوط بنانا پڑے گی؟ اس کی سلیب، کالم، بیم نہیں، پہلے اس کی بنیاد، بیس، وہ پایا اچھا گڑھا ہو، نیچے پتھر تک پہنچ جائے، پتھر پہ پہنچنے کے بعد خوب لوہا ڈالا جائے مضبوط، پھر اچھا سیمنٹ ملا کر ریتی وغیرہ جس میں ملاوٹ نہ ہو، خرابی نہ ہو، اچھی کوالٹی کا ڈالا جائے، پھر اس کی بنیاد پر ایک کالم کھڑا ہوگا، وہ کالم پوری عمارت کو لے کر پھر کھڑا رہیں گے نا، بیس کریٹ کرنا ہے۔ تو اب ایک گھر کی اصلاح اور ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے معلوم آپ کو، جو کہ ہم بھول جاتے ہیں؟ گھر کیسے بنتا ہے؟ میں آپ سے اگر سوال کروں تو بتائیے گھر کیسے بنتا ہے؟ آپ کے والدین کے ساتھ گھر میں تھے ایک زمانے تک، اس کے بعد کیا ہوا جو ایک گھر دو میں تبدیل ہو گیا؟ یا آپ کے دادا کے ساتھ آپ کے والد رہتے تھے، چچا تایا، آپ دو تین الگ الگ گھر ہو گئے، کیوں؟ ان کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بچے بھی الگ ہو گئے، تو گویا گھر بنتا ہے شادی سے، یہ بیس ہے، اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر گھر بنتا ہے، پھر لوگ الگ ہوتے جاتے ہیں، الگ ہوتے جاتے ہیں۔ تو اگر ہر گھر کی اصلاح شروع سے ہو جائے تو انشاءاللہ بعد میں مشکل ہی نہیں آئیں گی، ہے نا؟ تو ہمارے نکاح دین کے بنیاد پہ ہو، یہ سب سے اہم چیز اگر معاشرے کی اصلاح کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے نکاح دین کی بنیاد پہ ہو، مطلب ہمارے نکاح اس لیے نہ ہو جیسا کہ آج ہو رہا ہے، بلکہ دین کی بنیاد پر ہو۔ اور اگر دین کی بنیاد پہ نکاح نہیں ہوتا، مطلب لڑکا اور لڑکی کا سلیکشن، چوائس، انتخاب دین کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، تو پھر پایا کمزور ہوگا، عمارت پھر اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتی، گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سمجھ لیجیے اس بات کو۔ اب آپ کہیں گے دینداری، تو ہم تو دینداری دیکھتے ہیں،
ہم دینداری کا نام لیتے، بھائی دینداری دیکھتے کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، لوگ عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ولی مالیہا، اس لیے شادی کرتے ہیں کہ بہت مالدار ہے۔ پھر فرمایا ولی جمالیہا، اس لیے شادی کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے۔ ولی حسبہا، اس لیے شادی کرتے ہیں کہ اس کا خاندان بہت اونچا ہے، ننیال ددیال، حسب اور نسب، ننیال اور ددیال بہت اونچا ہے خاندان۔ ولی دینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جاننا شادی میں۔ کس کو لازم جاننا؟ دینداری۔ دیندار لڑکا، دیندار لڑکی ملیں گے، دیندار گھر، دیندار بچے، ایک زبردست فاؤنڈیشن، ایک گھر، ایک عمارت کی بنیاد دینداری میں ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ہمارے شادیوں میں دینداری دیکھی جاتی ہے کیا؟ بتائیے دینداری کب دیکھی جاتی ہے؟ معلوم؟ سب طے ہو گیا، رشتہ ہو گیا، پھر بولے رہے بچی نماز نہیں پڑھتا، رہے نمازی بنا دیں گے، ٹھیک ہے بات ہے۔ ارے بچہ نماز نہیں پڑھتا، رہے ٹھیک ہے کوئی بات، جمعہ پڑھتا نا بس کافی ہے، پھر مسلمان ہے نا بس چلتا ہو گیا، باقی کوئی نہیں چاہیے۔ یہ حال ہے ہمارا دینداری ہے نا۔ جمعہ والا لڑکا ڈھونڈ لیتے ہیں، اور لڑکیوں کو تو وہ بھی نہیں دیکھتے کیونکہ مسجد میں جاتی نہیں، نماز دکھتا نہیں ہے تو پڑھتی نہیں پڑھتی، دیکھا جائے گا۔ دینداری کہاں گئی ہماری آج؟ دینداری نہیں ہونے سے 2 بے دین لوگ ملتے ہیں، اولاد بے دین پیدا ہوتی ہے، پھر جھگڑے فتنے فساد اور کیا کیا ہوتا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو لوگ دینداری کی بنیاد پہ شادی نہیں کرتے نا، دنیا میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اور میں ایک وکیل ہونے کے ناطے بہت اچھے سے جانتا ہوں لوگ کتنے پریشان تھے جب دینداری کی بنیاد پہ شادی نہیں کرتے۔ ڈومیسٹک وائلنس 498 اور یہ اور وہ جب لگ جاتا ہے، 15 دن چھپتے پھرتے تو وہ حج عمرے کو نہیں جاتے ہو، وہ کہیں اور گھوم کے آئے رہتے بیچارے۔ تو بیوی نے کیس ڈال دی، پولیس اٹھا کے لے گئی، جب بیل ہو کے 15 دن بعد آئے، لوگ سمجھ رہے عمرے کو گئے تھے، بال صاف کر کے آئے۔ نہیں، عمرے کو نہیں گئے تھے، دوسرے جگہ جا کے آئے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ دینداری نہیں تھی نا، دنیا داری کی بنیاد پہ شادی ہوئی، بعد میں جب جھگڑا ہوا تو قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ تو نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا پھر ادھر جا کر، تو اس کے نتیجے میں کیا کیا اور آپ سب دیکھیں۔ تو ہمارے گھروں کو اگر ہمارے اصلاح معاشرہ میں کرنا ہے تو اپنے گھروں کو کیا کرنا ہوگا؟ دین کی بنیاد پہ قائم کرنا ہوگا۔ اور گھر کیسے بنتے ہیں؟ شادی کی بنیاد پر۔ تو شادی ہماری دینداری کی بنیاد پر، صرف بولنے کے لیے نہیں۔ جو ذمہ دار ہے، جو بچوں کی ذمہ دار ہے، آپ کی بیٹی اور بیٹا ہے، آپ سوچ لیں کہ میں دیندار بہو اور دیندار داماد لاؤں گا۔ اور جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ اپنی پسند سے بتاؤ، تو دینداری کو ہی آپ میرے بھائیوں لازم جانیے۔ دینداری کے بڑے فائدے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے نوجوان ہمارے پاس صرف خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ خوبصورتی۔ اور خوبصورتی بولتے کون سی خوبصورتی؟ وہ چہرے والی خوبصورتی۔ تو ہمارے پاس شادی کا معیار کیا ہے؟ لڑکی اگر چوائس کرنا ہے، نوجوان کو شادی کا اگر پلان کر رہا تو کیا سوچتا ہے معلوم؟ لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، کیا اس کا چوائس ہوں گی؟ گوری ہونا اور دبلی ہونا، یہ اس کا معیار ہے، یہ معیار ہے اس کا۔ ارے دینداری اس کے بعد دیکھ لیجیے، اب جائیے پہلے تو یہ ہونے دو چیزیں، گوری ہونا ہم کو لڑکی۔ اور کچھ نوجوان اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، جن کو اللہ نے مرد تو بنایا لیکن عورتوں جیسے ہوتے ہیں، لاتی کتنا ساتھ میں ہے؟ گوری تو ہونا لیکن لائیں گی کیا ساتھ میں؟ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے کہ مرد کما کر لا کر دیتا ہے، اس لیے حاکم ہے۔ مرد کما کر لا کر دیتا ہے، اس لیے حاکم ہے۔ تو یہ وہ مرد ہوتے جو عورتوں والی صفت کے ہوتے کہ کیا لے کر آتے۔ تو خوبصورت ہونا اور جوڑے کی رقم، اب پتہ نہیں آپ کے پاس ہوتا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس تو بھائی جوڑے کی رقم 1,00,000 2,00,000 سے شروع ہوتا۔ بچہ گریجویٹ ہے، BSc BCom ہے تو 2,00,000 رقم ہے اس کی، اور اگر وہ MCom یا ماسٹرز ہے تو 3,00,000 رقم ہے، پھر MBA اور MC ہے تو 5,00,000 رقم ہے، اور ڈاکٹر ہے تو 10,00,000 صرف جوڑے کو دینا پڑتے ہیں۔ سٹارٹنگ ہے تو ابھی شادی تو ہوئی نہیں، ابھی شروعات ہوئی ہے۔ لڑکی خوبصورت وہ سب ہونے کے بعد یہ بھی ہے، پھر اس کے بعد بیچ میں ایک عید آ گئی تو عید ہی الگ آتی ہے اس کی 10-20 ہزار۔ اس کے بعد شادی سے پہلے جوڑا، شادی کے دن گھوڑا، پلنگ بستر، اور اس کے بعد پلنگ بستر لینے میں شرم آ رہی تو فلیٹ بک کر دو ادھر، ہمارا انسٹالمنٹ تم بھر دینا، مطلب بکنگ ہمارے نام سے انسٹالمنٹ تم بھرنا۔ ہیرو ہونڈا کچھ نہیں تو ایک آدھ ہے، موٹر سائیکل وغیرہ میں کار لینا ہے، دیکھیے آپ کی بچی کو سہولت کو دیتے ہوئے تو ایک کار آپ دے دیجیے۔ اور بھائی دیکھو ہم تو بہت دیندار لوگ ہیں، ہم تو کچھ مانگتے ہی نہیں۔ ارے ماشاءاللہ کیا دیندار ہے، آپ نے بچی سے نہیں مانگا؟ نہیں میں نے کچھ نہیں مانگا۔ پھر بس ہم نے کیا کیا، جب شادی ہوئی تو شادی میں ہم یہ بولے تھے کہ
آپ کی بچی کو جو سہولت ہے آپ کو ہونا وہ دے دو، جو بچی کو لگتا ہے آپ کے، ہم کو تو کچھ نہیں ہونا۔ آپ کی بچی نیچے تو نہیں سوئیں گی نا، تو ایک پلنگ دے دو۔ آپ کی بچی جو اب ہاتھ سے کپڑے تو نہیں دھوئیں گے نا، تو ایک واشنگ مشین دے دیجیے۔ اب آپ کی بچی پیدل تو نہیں چلیں گی نا، تو ایک ٹو ویلر ہمارے بچے کو دے دو، اس نے لے جا لایا کریں گا۔ تو ہم نے دیکھو اللہ معاف کرے، ہم نے کچھ نہیں مانگے، ہم نے تو خالی بولے تھے کہ بچی کو جو ہونا وہ دے دو۔ ایسے بھی لوگ ہمارے پاس مانگتے نہیں کبھی ہو۔ اور ایک قسم کیا ہے لوگوں کی، مانگتے نہیں کبھی ہو۔ شادی کے لیے اب جاتے کسی کے پاس تو بولتے ہم کو تو دیکھیے بھائی کچھ نہیں چاہیے، بس جوڑے کے ساتھ آپ کی بچی بھیج دو۔ لیکن ہماری بڑی بہو نے جو ہے نا 20 تولے لائی تھی، ہم کو کچھ نہیں ہونا، اللہ نے بہت دیا ہوا بھائی، ہمارے پاس بلڈنگ سب ہے۔ لیکن بڑی بہو جب آئی تھی نا تو اس نے پلنگ جو ہے نا وہ برانڈ کا لائی تھی 1 لاکھ والا۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہم کو تو کبھی کچھ نہیں ہونا، اللہ کے علاوہ ہم تو مانگتے نہیں کسی سے۔ لیکن بڑی بہو نے جو ہے جب آئی تھی تو وہ یہ فلیٹ جس میں آپ دیکھنے آئے نا بچے کو، تو یہ ان کے ابا کا دیا۔ ہم لیکن کچھ مانگتے نہیں بھائی، لینا دینا سب غلط ہے، حرام ہے اسلام میں۔ لیکن وہ گاڑی جو تھی نا وہ بھی بڑی بہو سے لے کے آئی تھی ہماری ساتھ میں۔ آپ دیکھ لیجیے کیا آپ کا ہے، ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، اندازہ لگا۔ تو میں کہتا ہوں بھیک مانگنے والوں کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، بھکاریوں کے ٹائپس ہوتے ہیں۔ ایک بھکاری رہتا ہے جو میرے جیسا ایک دم سفید کپڑا پہن کے آتا ہے، ایک رومال ڈالتا ہے، آنکھوں میں سرما لگا کے آتا ہے، خوشبو عطر مار کے آ کر بولتا ہے میری مدد کرو۔ چھوٹا موٹا نہیں مانگتا، 500 1000 1100 1500 مانگتا۔ آپ بولتے ہیں ہٹا کٹا ہے تو ہوتا دینا ہے تو دو، میں تو بہت دینے والے بیٹھے چلو۔ اور ایک بھکاری کپڑے پھاڑ کے آتا پورے خرارے بندے تو بہت بھکا، بولتے ہیں بہت بیچارہ دے دو۔ تو یہ بھی بیچارے جو جہیز مانگتے ہیں وہ پہلے والے بھکاری کی ٹائپ ہے، ایک دم جو تیار ہو کر آتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، مرد کو اللہ نے خوبان بنایا، اپنے نکاحوں کو تم غیر سنت طریقے پہ کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب نکاح کرو تو مہر دو، پیسہ دو، لینا کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا ذکر قرآن نے کیا، اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے کیا کہا کہ موسیٰ اگر میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو 8 سال اور جمع 2 10 سال بکریاں چرانی ہوں گی تو میں دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں 10 سال بکریاں چراتا ہوں مہر کے عوض۔ تو 10 سال کی سروس دی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا۔ تو ہم دیکھیے کیسا ظلم کر رہے ہیں، بیٹی بھی لے رہے ہیں، سامان بھی لے رہے ہیں، جہیز بھی لے رہے ہیں، جوڑا بھی لے رہے ہیں، گھوڑا بھی لے رہے ہیں، اور وہ سسر بیچارہ ہے غلام جیسا آیا تھا، سالے فری کے غلام مل جاتے، سب لے کے جو ہے یہ ایک دم شادی کے دن پرائم منسٹر سے زیادہ اس کا وہ رہتا ہے مقام رہتا ہے۔ اب ہماری شادی دین کے بنیاد پہ نہیں ہو رہی تو پھر نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ معاشرہ بے دین۔ پھر کیا اصلاح معاشرہ ہوں گی میں کتنا بھی آپ کے سامنے بولوں گا۔ تو نکاح کو ہم دین کے بنیاد پہ کرتے ہیں۔ یہ تو لڑکی کا معاملہ ہے۔ لڑکوں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں ہم نے؟ داماد کے لیے لڑکی کا ہوا خوبصورت چاہیے، ان کو پیسے والی چاہیے، لیکن داماد کے لیے کیا ہوگا؟ داماد میں تو بھرا رنگ وانگ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے؟ لڑکوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ کتنا کما کے لاتا بھائی وہ داماد ہونا اپنا۔ 2 رشتے آ گئے اپنے پاس، ایک وہ لڑکا ہے جو 20,000 کماتا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، سب کچھ ہے، لیکن 20,000 کماتا ہے، اور ایک دوسرا لڑکا ہے کتنا کماتا؟ 40,000 کماتا، لیکن جمعہ والا ہے، جمعہ والا۔ جمعہ سمجھتے نا؟ جمعے کو جمعے جا کر ٹھپا لگا کے آ جانا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ٹھیک؟ تو جمعہ والا ہے۔ تو اب ہم کیسا طے کرتے ہیں کون سا داماد چاہیے ہم کو؟ تو داماد کون سا چاہیے؟ وہ 40 والا، لیکن یہ 20 والا نمازی نہیں، وہ 40 والا، اس لیے کہ سال کے 2,40,000 کا نقصان کون برداشت کریں گے؟ یہ 4,80,000 کما کے لائیں گے، یہ 2,40,000 کمائیں گے نا صرف 20,000 کے حساب سے 12 مہینے میں۔ نکو بھائی 2,40,000 کا نقصان کون برداشت کریں گا؟ اپنے کو وہ 4,80,000 والا ہی ہوگا۔ ارے لیکن نماز ہم بعد میں بنا دیں گے اس کو۔ اچھا، بہت سارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ خود تو دیندار ہوتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کا انتخاب خوبصورتی کی بنیاد ہے۔ ارے لیکن دینداری لا کے سدھار لیں گے کون؟ لا کے سدھرتے ہوئے تو نہیں دیکھا میں نے، آئے بات بگڑتے بہت دیکھا میں نے، سمجھے آپ؟ جب لائے تھے تو اتنی تھی داڑھی، 2 مہینے ہو گئے شادی کے بعد، 4 مہینے ہو گئے بچہ ہونے والا، ارے بھائی داڑھی تمہاری کہاں جا رہی؟ بیگم نہیں سن رہی، بس نکالو رب لگائی تو چھوٹی کرتے جا رہے۔ تم سدھر جا رہے لا کے، اس کو تو نہیں سدھار سکے تھے۔ حالت یہ ہے۔ تو کس چیز کو ہم لازم جانیں گے اسلامی معاشرہ کے اندر؟ دینداری۔ اب طے کر لیجیے آپ، پہلی چیز توحید پر اپنی زندگی گزاریں گے، دوسری چیز بدعتوں کو زندگی سے نکالیں گے، کیسے؟ سنتوں کو زندگی میں لائیں گے، نبی سے حقیقی محبت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تیسرا کام، اپنے نکاحوں کو
دینداری کی بنیاد پر دیں گے، دینداری کی بنیاد پر کریں گے، تب ہی ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے ترقی، ورنہ ایک بات یاد رکھیے، اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کی خصوصیت ہے، اس میں دیندار لوگوں کو شادی کی اجازت ہے، باقی سارے مذہبوں میں دنیا کے دیندار لوگ شادی نہیں کر سکتے، معلوم آپ کو؟ دیندار بن گئے تو نکاح ہے بھی تو چھوڑ کے چل جاتے بیوی کو اپنی۔ اسلام میں دیندار لوگوں کو اس لیے نکاح کی اجازت دی کہ دیندار لوگ بڑھیں گے، اس لیے ان کے مذہب میں دیندار لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تو دیندار بن گیا تو نکاح ہی نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، تو بچے نہیں ہوتے، دیندار بچے کہاں آتے؟ اور برے لوگ شادیاں کر کے بچے پیدا کرتے ہیں ان کے مذہب کے اندر۔ ہمارے پاس وہی حال ہو جا رہا ہے، ہم دینداری کو ترجیح نہیں دے رہے، پھر کہہ رہے اصلاح معاشرہ، اصلاح۔ کتنے دن ہم رٹ لگائیں گے اصلاح معاشرہ کی، جبکہ شروعات سٹارٹ کب لیں گے ہم؟ طے کر لیجیے اب جو ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے، کہ میں اپنے بچوں کا نکاح دینداری کی بنیاد پر کروں، اور لڑکوں کا بھی اور لڑکی کا بھی۔ نہیں تو بہت سی بات، لڑکی رہی تو دینداری میں نکاح ہوگا، لڑکا رہا تو وہی شام شوکت سے ہوگا جو ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے نا۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں، ایک آدمی اور ایک عورت جو کہ ماں اور باپ ہے، لڑکے اور ایک لڑکی، سمجھو ان کو دو بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور یہ ماں اور باپ ہے۔ اب یہ ماں اور باپ لڑکی کے نکاح کے وقت کیا رہتے ہیں اور لڑکے کے نکاح کے وقت کیا رہتے ہیں؟ ماں باپ جا رہے ہیں بہو چننے کے لیے، ایک لڑکی کو دیکھے، ارے نہیں یہ نہیں، برابر دانت ذرا بڑے دکھ رہے اس کے، دوسری لڑکی ہے اس کے بال بہت چھوٹے اور کم دکھ رہے، تیسری لڑکی ہے کلر بہت کم ہے اس کا، چوتھی لڑکی ہے بہت غریب دکھ رہے، دو چار قسم کے کپ لاتے چائے کے تو برابر نہیں دکھ رہے، چوتھی لڑکی، سب کو ریجیکٹ 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 ریجیکٹ، اور آخر میں جا کے کوئی ایک بالکل جو ان کے چوائس کی، ان کے پسند کی تھی، اس کی طرف جاتے ہیں۔ اور میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر اردو کی مثال آپ کو سمجھ میں آتی، شانہ کوا کہاں جا کے بیٹھتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اردو کی ایک مثال ہے، میں لفظ نہیں ادا کروں گا، شانہ کوا غلازت پر جا کر بیٹھتا ہے، ویسی مثال ہو جاتی ہے، سب کر کے ایک کی کر لیا۔ اب ان کی بیٹی کے نکاح کی باری ہے، بیٹے کی ہوگی مطلب بہو کے چننے کے وقت بادشاہ کیسے گھوم رہے تھے میاں بیویاں، کینسل کینسل ریجیکٹ، کوئی لوگ آ رہے تھے، آئیے ہمارے گھر آ کے ہماری بچی کو دیکھ لیجیے، نہیں ریجیکٹ تمہاری بچی، تمہاری ریجیکٹ، تمہارا جمرا نہیں، تھوڑی کم، ہاں اس کے قد ہے، اس کا رنگ کم ہے، اس کا یہ کم ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، اس کا کلر کم ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب بیٹی کے نکاح کا معاملہ ہے، اب پریشان حال، ارے کیا ہوا بھائی صاحب پریشان دکھ رہے آپ بہت، ابھی تو بچے کی شادی جب تو بڑے خوش تھے، ارے بہت پریشان ہوا بچی کو رشتہ ہی کیا، کیوں؟ ارے تھوڑا سا وزن زیادہ ہے یار، لوگ ریجیکٹ کر دے رہے، ارے تھوڑا سا کلر کم ہے میری بچی کا، لیکن اخلاق ایسے اس کے ریجیکٹ کر دے رہے۔ تو یہی تو مسئلہ ہے، بہو ڈھونڈتے وقت یہ بات یاد نہیں ہے، ان کی بچی کا بھی تھوڑا کم کلر تھا، ان کی بچی کا بھی تھوڑا وزن زیادہ تھا، تب تو ریجیکٹ نہیں چلے گا، بلکہ شیڈ کارڈ لے کے گھوم رہے تھے، شیڈ کارڈ کلر کو میچ کرنے کے لیے، وائٹ ہونا تو ملکی وائٹ کی قسم ہوتے ہیں نا، سنو وائٹ، کیسا ہونا۔ اور وہ ایک تعجب کی بات یہ ہے، میری بات غور سے سنیں لوگ، کہ جس چیز کو اپنے لیے ہم پیدا نہیں کر سکتے جیسا ہم چاہتے ہیں، اس چیز کو آپ ڈھونڈتے کیسا ہو؟ میں دعویٰ کرتا ہوں جو لوگ اپنے لیے بیوی جس معیار کی، جس خوبصورتی کی جو وہ چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اپنی بیٹی کو ویسا پیدا کر کے بتائے جیسا اپنی بیوی ڈھونڈ رہے تھے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، مینوفیکچر نہیں ہوتے، مینوفیکچر والی چیز میں کلر ہائٹ سب دے سکتے ہیں، پیدا ہونے والی چیز اللہ دیتا ہے وہ جیسے چاہتے ہیں۔ تو جو اپنے لیے بیٹی نہیں پیدا کر سکتے جیسا اپنے لیے بیوی ڈھونڈ رہے تھے، پھر کائی کے لیے نخرے، کائی کے لیے سب۔ تو جب بیٹی کی شادی کی بات آئی تو بھکاری بن گئی ماں باپ، اور بیٹے کی شادی کی بات آئی تو بادشاہ کے سن ہو گئے۔ ایک ہی معیار لڑکے کے لیے بھی اور ایک ہی معیار لڑکی کے لیے، دینداری، اس کو لازم جانیں گے تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ۔ اب اصلاح معاشرہ کی اور کیا کرنا ہوگا؟ اب شادی ہو گئی، مولوی صاحب پہلے ملنا تھا آپ نے 1-2 سال پہلے، اب تو جو نہیں ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو اس کے لیے بھی تو حل دینا چاہیے، جن کی شادیاں ہو گئی اب وہ کیا کریں؟ جن کی شادی ہو گئی اب اپنے بیوی اور اپنے شوہر کی وہ اصلاح کرے۔ اور یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، عورتوں کے لیے اپنے شوہر کی اصلاح کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت مردوں کا اپنی بیوی کی اصلاح کرنا۔ کیسے؟ عورتوں کو اللہ رب العزت نے فطری طور سے ایسا بنایا ہے کہ ان کی فطرت کے اعتبار سے مرد اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، بلکہ یہ بات تو آپ جانتے ہیں، آپ اس کے خود شاہد اور گواہ ہیں، جو بڑے بڑے علماء کی تقریریں اور مفتیان کے فتوے جو تبدیلی انسان میں نہیں لا سکتے، سمجھ رہے آپ؟ جو علماء کی بڑی بڑی تقریریں، مفتیان کے فتوے اور حاکموں کے حکم، مطلب کوئی بادشاہ حکم کرا یہ ہو جائے، حاکموں کے حکم، مفتیان کے فتوے اور اسی طرح عالموں کی تقریریں جو تبدیلی نہیں لاتی، عورت کے گرنے والے چند آنسو انسان میں وہ تبدیلی لا دیتے ہیں۔ ماں کے گرتے ہوئے چند آنسو بیٹے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔
بیوی کے گرتے چند آنسو شوہر کی زندگی بدل دیتے ہیں. بیٹی کے گرتے چند آنسو انسان کو جو خاموش طبیعت تھا لڑنے پہ آمادہ کرتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ اس نے ظلم کیا. تو عورت کے چند آنسو وہ کام کرا دیتے ہیں جو حاکموں کے حکم، مفتیان کے فتوے، علماء کا علم یا تقریریں، اور میں کہوں گا ہتھیار جو کام نہیں کر سکتے کہ فوجی کے، وہ کام عورتوں کے آنسو کر سکتے ہیں. تو عورتیں اپنے گھر میں دینی ماحول بنا سکتی ہے اگر وہ ٹھان لے کہ مجھے بنانا ہے. اور مرد بھی جو ہے اگر ٹھان لے، عزم کرے اور اپنے بیوی کو اس طریقے سے سمجھائے جن طریقوں پر بیویاں جلدی سمجھتی ہے، تحفے، تحائف، جو چیزیں پسند ہیں، گفٹس لے جا کر دیتے رہے، تو انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو چینج کرتی ہے. لیکن ہمارا کیسا ہوتا ہے، اب میرے کو بات سمجھ میں آ گئی، مولوی صاحب نے آج بول دیا، مولانا نے آج سمجھ میں آ گئی، اب جا کے بیوی اگر تم فجر میں نہیں اٹھے آج سے تو ختم تمہارا، میرا باپ کے پاس چل رہا تم تمہارے ختم ہو. یہ طریقہ نہیں. کبھی کبھی عورتیں بھی ایسا کرتی، ارے مولوی صاحب نے بہت اچھی بات بولے، اب شوہر تم سدھر جاؤ، نہیں سدھرے تو ابا کے پاس جاری میں. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اچھے سے سمجھائے، منائے اور یہ شعور پیدا کرے کہ ہمیں دین پر چلنا ہے. اب پانچواں کام کیا کرنا پڑے گا ہم کو اپنے معاشرے گھروں کی اصلاح کے لیے؟ وہ یہ ہے ہمیں اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنا ہے جو آخری کتاب ہے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنا ہے؟ اس کتاب کے مطابق جو آخری کتاب ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی. گزارنا ہے نہیں گزارنا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی کورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں آپ تو پاس ہونے کے لیے کتاب رہتی نا، اس کو پڑھے تو وہ امتحان ایگزام میں پریکشا میں پاس ہو جاتے ہیں نا. تو میرا یہ سوال ہے، اس دنیا کے امتحان سے پاس ہونے کے لیے کون سی کتاب دی گئی ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کو کہتے ہیں قرآن. اور ہر کتاب میں کچھ چیپٹرز ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کا کچھ سلیبس ہوتا ہے. تو قرآن کے اندر بھی 114 چیپٹرز ہے، 114 سورے ہیں. یہ چیپٹر سلیبس ہے ہمارا. 114 چیپٹرز پڑھ کے جانا ہے دنیا سے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے تو آخرت کامیاب. سمجھے آپ؟ تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے. کیسے جوڑنا ہے؟ جیسے قرآن سے رشتہ صحابہ کا تھا، اتنا مضبوط رشتہ کہ کسی کو انتہا نہیں. ایک واقعہ تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کے پیر میں پنڈلی، نچلا حصہ ہوتا نا، مچھی جو بولتے پیر کے نچلے سے، پنڈلی کے اندر ایک تیر لگا جنگ کے اندر. جب تیر کی خصوصیت آپ کو معلوم ہے نا، اندر جانے کا الٹا نہیں آتا، پہلے جسم کو پھاڑنا پڑتا ہے. نشتر مارے ہوئے چونکہ سامنے چھوٹا ہوتا ہے، پیچھے بڑا، اور بڑا ہو کے جو کاٹے ہوتے لٹک جاتا ہے. نکالنا کرے ٹوٹ گیا تو وہ اس کی نوک، اس کا جو لوہے کا حصہ اندر رہ گیا. اب جب نکالنے لگے تو یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ بے ہوش کرنے کی دوائیں نہیں تھی، جب کہ بے ہوش کر کے علاج کر لیے، زندہ انسان پہ کرنا پڑتا تھا آپریشن. اب نکال رہے تو بہت تکلیف ہو رہی. کسی نے کہا چھوڑ دو ان کو، میں بتاتا ہوں ان کا تیر کیسے نکل سکتا. وہ گئے نماز کے لیے کھڑے ہوئے. نماز میں صحابہ قرآن پڑھتے تھے اور اتنا شوق اور اتنا جذبہ، اتنا جستجو، اتنا خشوع اور خضوع بولتے ہیں اس کو، کنسنٹریشن بولتے ہیں انگلش میں، اتنا یکسوئی جس کو بولتے ہیں، پورا ڈوب جانا، ایسا پڑھنے لگے. اور وہ آدمی جو نکال رہا تھا اس سے کہا گیا اب نکال لو. اس نے کھینچ کے نکال لیا، آواز بھی نہیں نکالی. اب آپ بولیں گے ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی ایسا کی تکلیف والا؟ چلیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. سمجھے؟ آپ اپنے گھر میں کوئی گرم چیز کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ابھی نیچے رکھوں، گرم ہے، اور اچانک سامنے کوئی واقعہ ہو گیا، اتنا خطرناک واقعہ کہ اس کو دیکھنے میں کیا ہو گیا، آپ وہ چیز کو چھوڑنا بھول کر ہاتھ جل گئے. لیکن جب وہ واقعہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ دیکھ رہے تھے، ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ نے گرم چیز ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں چھالا آ گیا. سوال یہ ہے وہ چھالا آئے تک آپ نے کیسے پکڑے ہاتھ میں وہ چیز کو؟ آپ بولیں گے وہ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا، میں ڈوب گیا تھا اس کو دیکھنے میں اور وہ بھول گیا کہ میرے ہاتھ میں ایک گرم چیز تھی. ہوتا ہے نا، آج بھی یہ ہوتا ہے نا. مثال تو دوسری، ٹی وی دیکھتے ہیں لوگ، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بوڑھے ہو، جوان ہو، عورتیں ہو، بچے بڑے شوق سے. ٹی وی دیکھتے وقت دیکھیے کچھ ہو جائے محسوس بھی نہیں ہو رہا. ٹی وی دیکھتے تھے، سبزی کاٹ رہے، ہاتھ کاٹ دیا، ڈرامہ دیکھ رہے، بعد میں انہوں نے خون 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 ہاتھ پر جانا، خون نکلا ہوا، کس کا نکلا ہوا؟ ارے میرے ہاتھ کٹ گیا. سوال یہ ہاتھ کٹے تک کیسے نہیں معلوم ہوا؟ وہ مشغولیت، وہ مصروفیت، وہ کنسنٹریشن، وہ خشوع اور خضوع ٹی وی دیکھنے میں تھا. ہاتھ کٹ گیا بھی تو محسوس نہیں ہوا.
تو صحابہ بھی قرآن میں ایسی مشغول ہوتے ہیں کہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو قرآن سے وہ رشتہ جوڑنا پڑے گا مجھے اور آپ. وہ ایسا گہرا رشتہ کہ زندگی کی کوئی بھی مرحلے میں بولا جائے 1 منٹ کر سکتا ہوں قرآن میں نہیں کر سکتا ہوں. کر سکتا ہوں اللہ کتاب میں حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نہیں کر سکتا ہوں دونوں میں نہیں. یہ معاملہ ہونا چاہیے. ہر کام کرنے سے پہلے دنیا میں ہر کام کرنے سے پہلے قانون کیا وہ دیکھتے ہیں نا کہ نہیں دیکھتے. چھوٹے موٹے لیول پہ تو نہیں دیکھتے. بڑے لیول پہ کوئی تجارت بزنس بغیر قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکس پے وغیرہ نہیں ہوتی ہے نا. رکھتے نا. تو پھر قانون اسلام جو بولا اللہ نے جو قانون بھیجا اس کو پڑھ کے نہیں کام کریں گے آپ دنیا میں. کیا اپنی منمانی کریں گے؟ تو بتائیے. ہمیں قرآن سے وہ رشتہ جوڑنا پڑے گا. مضبوط رشتہ قرآن سے اپنا جوڑیے. اس کو کچھ نہیں تو کم از کم فجر کے بعد ضرور پڑھیے. اس لیے کہ فجر کے بعد قرآن پڑھنا حاضر ہوتا ہے, مطلب فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن کو سننے. اور اس کے بعد قرآن کی کچھ حق ہے وہ ادا کرنا ہے. 5 حق ہے, ویسے کئی ہیں 5 رکھتا ہوں مختصر بس. پہلا حق اس پر ایمان لانا جو کہ ہم سب لاتے ہیں, اللہ کی کتاب ہے. دوسرا قرآن کا حق ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھنا جو کہ ہم سے نہیں ہوتا. یہ ہم کو شرم آتی سیکھنے میں ہے نا. عمر ہو گئی یار میری کیسا سیکھوں. کوئی شرم نہیں آنا چاہیے قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے میں. اس کو پڑھنا. تیسرا اس کو سمجھنا. کیوں سمجھنا؟ اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور قرآن کے ترجمے ماشاءاللہ بنگالی زبان میں کئی ترجمے موجود ہیں. اس کو سمجھنا کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا. میں سمجھتا ہوں بنگال یہ ہندوستان کا ایک ایسا اسٹیٹ ہے, میں ساروں کو نہیں کہہ رہا ہوں, عمومی طور سے کہہ رہا ہوں, خصوصی نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ایسا اسٹیٹ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ لوگ ریڈنگ کے عادی ہیں, پڑھنے کے عادی ہیں. بنگالی لوگ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں دنیا میں. ہندوستان کے اندر نمبر 1 آگے اگر کوئی قوم پڑھتی ہے تو بلا تفریق مسلم و غیر مسلم. یہ افسوس کی بات ہے کہ کتاب ہدایت قرآن کو مسلمان نہیں پڑھتے, جبکہ یہ قوم جس اسٹیٹ میں آپ ہے سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے کی عادی ہے. سب سے زیادہ بک فیئرز یہ لگتے ہیں پورے انڈیا کے اندر, کیونکہ یہ قوم پڑھنے کی عادی ہے. غیر مسلموں کو تو یہ عادت کچھ بھی پڑھے, ناول یہ اناپ شناپ فلسفہ سب پڑھ رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے مسلمان اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہے. یہاں کی قومیں پورا کتابیں چاٹ جا رہی ہیں. پڑھنا. پڑھنے کے بعد کیوں پڑھنا؟ پڑھ کے بہت مزہ آ رہا ہے. کوئی چیز پڑھی سے جاتی ہے کہ آپ کو فالو کرنا ہے, عمل کرنا. ٹھیک ہے, پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد سمجھنا, کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی عربی. تیسرا چوتھا کام عمل کرنا. اس لیے کہ کوئی بھی چیز پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو زندگی میں لاگو کرنا. اور 5واں کام اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا. یہ 5 قرآن کے حق ہے, مجھے اور آپ کو اس کو دینا ہے. انشاءاللہ عزیز کل سے پلان کر لیجئے. فجر میں اٹھوں گا, فجر میں اٹھنے کے بعد قرآن پڑھوں گا. اگر نہیں آتا تو فجر کے بعد کوئی مولوی صاحب کو ڈھونڈوں گا, مولانا کو ڈھونڈوں گا اور جا کر اسے کل سے ہی سیکھنا شروع کر دوں گا, تاکہ اگر میری موت آ جائے گا تو اللہ کے پاس یہ گواہی ہے کہ اللہ میں سیکھنے والوں میں شامل تھا. اور معلوم ہے آپ کو, جب کوئی آدمی نیت کر لیتا ہے کسی چیز کی کرنے کی اور اس کی موت آ جاتی تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق فیصلے کرتا ہے. واقعہ سنو آپ کو. ایک شخص تھا, اس نے 99 مرڈرز کیے تھے, 99 ختم. وہ ایک عالم کے پاس ہے اور کہا کیا میری توبہ ہے؟ لیکن وہ عالم علم والا نہیں تھا. اس نے بولا اتنا بیکار غلیظ انسان, گھٹیا انسان, 99 مرڈر کر دیا, تیری توبہ نہیں ہے. اور وہ کرمنل تھا اور وہ لوگوں کو مارنا پسند کرتا تھا. اس نے اس کو وہیں مار دیا اور کہا 100 کی گنتی پوری ہو گئی. لیکن اس کو ندامت ہوئی. وہ ایک عالم کے پاس گیا جس کو حق علم تھا. کہا کیا میری توبہ میں نے 100 مرڈر کر دیے تھے؟ تو کہا تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ تیری توبہ ہے, تیری توبہ ہے. تو اللہ سے اگر توبہ کرنا چاہتا ہے توبہ کر اور ایک بستی کی طرف چلا جا, کیونکہ جس بستی میں تو رہتا ہے وہاں رہنے سے تیری خون کی عادت ختم نہیں ہوگی. تو تو اس بستی کی طرف جا, اس بستی میں نیک لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں نکل جا, تیری توبہ ہے. وہ شخص اپنے دل میں توبہ کرتا ہے, توبہ کر کے نکلتا ہے, نکل کے راستے میں جاتا ہے. آدھے راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے, ایگزیکٹ آدھے راستے میں مر جاتا ہے. جب مر جاتا ہے تو عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اور جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. یہ بولتے ہم لے جائیں گے, یہ بولتے ہم لے جائیں گے. اللہ کے پاس بات جاتی ہے, اللہ آپ نے دونوں فرشتے بھیج دیے اس کے لیے. جہنم میں لے جانے والے عذاب کی بھی آ گئے اور نعمتیں دینے والے دونوں آ گئے, کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ جس بستی کی طرف زیادہ ہوں گا اس بستی والوں میں اس کا فیصلہ کر دیں. جب گناہ کی بستی سے نکلا تھا, نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا, جس کی طرف زیادہ ہوں گا فیصلہ اس میں ہوگا.
اور جب وہ مرتے وقت گرا تھا تو گرتے وقت اس کا یہ ہاتھ آگے تھا. جب دونوں بستیوں کو ماپا گیا تو صرف یہ اتنا ہاتھ اس کا وہ بستی کی طرف تھا جس بستی کی طرف نیک لوگ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق اس کی مغفرت کر دی کہ تو اس کی نیت توبہ کی تھی نا تو معافی ملی. اس لیے میں نے کہا موت کب آئیں گے آپ جانتے ہیں؟ نہیں. میں جانتا ہوں؟ نہیں. پچھلے رمضان کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے یہ رمضان میں شاید نہیں رہیں گے اور ابھی ہو سکتا چلے گئے نہیں اور آنے والے رمضان میں نہیں ہوں گے اور کل نہیں ہوں گے اور پرسوں نہیں ہوں گے اور ترسوں نہیں ہوں گے. ایسی زندگی ایسے ہی کھیلے جو آدمی توقع نہیں کرتا موت وہاں آ جاتی. توقع نہیں کرتا اور موت اتنی آسانی سے آ جاتی ہے انسان امید بھی نہیں کرتا. اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. جب کسی جنازے کو جاتے ہوئے دیکھے تو یہ سوچ لینا چاہیے آج وہ گیا کل میری باری کو مجھے اٹھا کے لیا. اب اس کو لے جا رہے کل مجھے کو لے جائے. ایسی ہی موت. ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں موت کس آسانی سے بغیر توقع کے آ جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت ہی میرے قریبی رشتہ دار کا واقعہ ہے. میں انہی کے گھر میں بیٹھا ہوں. بارش آنا شروع ہو گیا اچانک بے موسم بارش آئی. ان کا بچہ سائیکل چلا رہا ہے بارش میں. چھوٹا بچہ 7-8 سال کا سائیکل چلا رہا ہے. ہم اندر بیٹھے کہ بارش تیز ہو رہی. بارش ختم ہوئی بچہ کہاں ہے؟ باہر سائیکل چلا رہا تھا. بچہ نہیں مل رہا بچہ نہیں مل رہا بچہ نہیں مل رہا. لوگ ڈھونڈ رہے نہیں ملا. ہم بھی چلے گئے ڈھونڈ کے پریشان ہو گئے کہ گھر چلے جائیں گے. شام میں رات میں 10 بجے خبر آئی کہ وہ مل گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. نہیں کہہ رہے بچہ سامنے اپنے کھیل رہا تھا بارش میں گیا تھا. وہ بارش میں سائیکل چلا رہا تھا. سامنے چونکہ امید نہیں تھی بارش کی لوگوں نے گھر بنانے کی فٹنگز کھودی ہوئی تھی گڑھے. اس کی سائیکل اندر گئی چونکہ کیچڑ تھا وہ اندر چلا گیا. چہرہ اس کا نیچے گیا اور کیچڑ میں پھنس گیا. انتقال ہو گیا. شام تک پتہ نہیں چلا جب بن گیا. تو موت نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کب آئیں گے. لیکن توبہ کی نیت ہو تو انشاءاللہ عزیز بچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن صرف نیت نہیں کوشش تھی نا. وہ بستی کی طرف جا رہا تھا اپنی بستی بیٹھا ہوا تھا توبہ کر کے. تو سوچ لینا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اب مجھے سیکھنا ہی شکل سے. یا اللہ جو ہوا ہوا. اس کے لیے کیا کوئی عمر ہے؟ 100 سال کا آدمی بھی قرآن سیکھ سکتا ہے. جب قرآن اترا صحابہ کی بہت لمبی لمبی عمریں ہو گئی تھی. کچھ صحابہ تو بوڑھے تھے لیکن شرمائی نہیں بولی. شرمانا نہیں کل سے شروع کر دینا سیکھنا تاکہ اللہ کے پاس لکھا ہوا تو ہو کہ توبہ تو کیا تھا سیکھ لیجئے قرآن کو. دنیا میں انگلش بول رہے فر بنگالی سیکھ لے رہے بنگالی میڈیم سے پڑھ رہے ہیں. فلاں سیکھ لے رہے ہیں یہاں سے گلف جا رہے سیکھ لے رہے ہیں. یورپ جا رہے جرمن سیکھ لے رہے اٹالین سیکھ رہے فرینچ سیکھ رہے ڈچ سیکھ رہے سب سیکھ رہے ہیں. صرف نہیں سیکھ رہے تو قرآن نہیں سیکھ رہے. تو عادت ڈال لیجئے قرآن یہ کتاب ہماری زندگی ہو جائے اور ہماری زندگی قرآن نمونہ بن جائے. یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. بس آخری نکات کی طرف جا رہا ہوں اور اتحاد کا موضوع کی کچھ پوائنٹس رکھ کے بات ختم کروں گا. اب ایک کام جو آپ کو کرنا ہے آج طے کر لیجیے. قرآن سیکھنے کے علاوہ کیا کریں گے؟ دینی کتابوں پڑھنے کا شوق پیدا کریں گے. آپ کے اندر دینی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کریں گے اور ہر مہینے ایک دینی کتاب گھر میں لے کر آئیں گے. آپ کی تنخواہ جتنی بھی ہو 5000 کماتے ہیں 50 روپے نکالیے 1%. ایک 50 روپے کی دینی کتاب گھر لے کر آئیں گے. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو کتنی کتابیں جمع ہوں گی سال میں؟ 12. 10 سال میں کتنی جمع ہوں گی؟ 120. دنیا میں آپ رہیں گے یا چلے جائیں گے وہ کتابیں لوگ پڑھیں گے آپ کے ثواب ملیں گے. کتابیں گھر میں جمع ہوں. دینی کتاب دینی کتابوں کا ہمارا کیا معاملہ ہے معلوم آپ کو؟ دینی کتابیں مانگ کے پڑھتے ہیں اور دنیاوی کتابیں خرید کے پڑھتے ہیں. ایک گھر میں 2 بچے ایک ہی کلاس میں تو کیا ایک ہی بک خریدتے آپ سلیبس کی؟ نہیں نا ٹیچر جانے دو نا. دونوں بچے ایک ہی کلاس میں 2 لیتے ہیں نا. تو دینی کتاب ادھار کیوں پڑھتے آپ لے لیں گے؟ پھر خریدتے کیوں نہیں اس کو؟ نہیں خریدتے دینی کتاب. عادت نہیں ہے دین کے لیے خرچ کرنا مزاج نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب بولنے لگے یار میرے کو تو اردو نہیں آتی. اردو کتابیں جو تھوڑی سستی ہوتی ہے. میرے کو انگلش آتی تو میں نے کہا انگلش میں تفسیر ابن کثیر پڑھو لے کر. اور اس زمانے میں تفسیر ابن کثیر اس زمانے میں کہ آج بھی اس کا وہی قیمت ہے $160 میں ہے. $160 تو اس زمانے میں 8000 کی تھی. آج تقریباً وہ سمجھ لیجیے $160 تو 12000 میں ہوتی ہے. انگلش والی جو آتی مہنگی ہوتی باہر سے چھپ کر آتی ہے. تو ارے اتنی مہنگی تفسیر ابن کثیر 8000 کی میں کیسے لے کر پڑھوں گا اتنی مہنگی؟ ٹھیک ہے. اور وہ جب یہ بول رہے ہیں 8000 کی تو ان کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ ہے موبائل. میں نے کہا موبائل کتنے کا؟ 25000 کا ہے. اور 8000 کی کتاب جو آخرت میں کام آئیں گے نہیں خرید سکتے لیکن 25000 کا ہینڈ سیٹ لے سکتے کیونکہ ہینڈ سیٹ سے اسٹیٹس ملتا نا بھائی. کتاب سے کیا ملنے والا؟ جب میں ہے نا سب کے ہینڈ سیٹ 5-6 ہزار سے کم کا تو کس کا بھی نہیں ہوں گا. 5-6 ہزار والا تو کبھی کبھی نکالتا بھی دوسرے کے دیکھ کر اس کا بہت مہنگا اپنا چھپا دو.
لیکن دینی کتاب اتنی مہنگی 50 روپے کھولنے کا ادھار سے لگائے میں دے دو آپ کی کتاب. تینوں بولتے لوگ کل دے دینا واپس. ہاں انشاءاللہ کل دے دوں گا واپس. آپ جا رہے ہیں کتاب کا ہے میری, اللہ آپ کو اجر دے رہا ہے. ارے بھائی اجر نہیں, کتاب کا ہے, وہ میں نے اس کو دے دیا. تم نے آگے کیوں دے دی کتاب؟ آپ کو اجر. وہ اس کے بعد بتا رہا ہے بھائی صاحب میری کتاب اللہ آپ کو اجر دے رہا. کیوں؟ وہ کتاب میں نے اس کو دے دی. ارے سلیبس کی کتاب تو ایک بچے کے لیے کہ پورے محلے میں نہیں گھومتی, دینی کتاب پہ خرچ نہیں کرتے ہیں. تو آپ طے کر لیجئے قرآن بھی سیکھنا ہے, دینی کتابیں جمع کر, ہر مہینے ایک, زیادہ نہیں, بس ایک کرتے کرتے 10 20 25 40 سال کی زندگی گزاری ہے. ہر 10 سال میں 120 کتابیں, اور تنخواہ کے حساب سے لائیے. 50 بولتے تو 50 کی قیمت لائیے. 5000 جس کی انکم ہے وہ 1%, 10 ہے تو 100 روپے ہوتا ہے 1% اس کا. 20000 کماتے 200 ہوتا ہے اس کا 1%. ٹھیک ہے, کتابیں بنائیے گھر میں رکھیے, یہ بہت اہم چیز ہے. اب آخری پوائنٹ, آخری نقطہ آج کا, گھروں کی اصلاح کا. گھروں میں بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے جو ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ برائی آپ کہاں سے رہی ہے تاکہ ہم اس کو بھی تو کنٹرول کریں. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ایک پانی کا گھڑا ہے, پانی کا گھڑا ہاؤس, اس میں آپ کو صاف پانی بھرنا, پینے کا پانی بھرنا, لیکن اس گھڑے اور ہاؤس میں ایک سوراخ ہے, اس میں سے نالی کا پانی آتا ہے, اس میں سے نالی کا پانی آتا ہے. تو کتنے دن لگیں گے آپ کو, کتنے دن لگیں گے آپ کو اس میں صاف پانی بھرنے کے لیے؟ ویسے بنگالی لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے, آپ کے نل تو دن رات بغیر چیک نٹ کے بہتے رہتے ہیں, پانی اتنا زیادہ ہے. لیکن مہاراشٹر والے لوگوں کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ ہے, تو ان کو ایک گھڑا کھل جائے تو بہت ہو جاتا ہے. ٹھیک, اللہ کی نعمت ہے, اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, چیک نٹ لگانا چاہیے, پانی کو نالی میں بہتے نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کا حساب دینا ہے. بہرحال تو کتنے دن میں وہ گھڑا آپ بھر پائیں گے بتائیے؟ کوئی بھی آدمی بولے گا زندگی بھر نہیں ہوگا, اچھا پانی ڈالو گندا پانی آئے, اچھا پانی ڈالو گندا پانی آئے. عقل مند آدمی کیا کریں گا؟ پہلے گندے پانی کا راستہ بند کریں گا, پھر اس میں صاف پانی ڈالیں گے. تو میرا سوال ہے, اصلاح معاشرے کی بات ہو رہی تو معاشرے میں بگاڑ کہاں سے آ رہا؟ اگر وہ معلوم ہو جائے انشاءاللہ, ورنہ کیا ہو رہا, آپ دوا بھی کھا رہے اور زہر بھی کھا رہے, دوا اثر کریں گی؟ ایک چیز کھانے سے بیماری آتی ہے. آپ ٹھنڈا پی رہے, گلا خراب ہو رہا, بیماری آ رہی, پھر آپ دوا کھا رہے, پھر ٹھنڈا پی رہے, پھر دوا کھا رہے. تو کوئی بولے گا بیوقوف آدمی, دوا بھی کھا رہا اور زہر بھی کھا رہا, بیمار اچھا کیسا ہوگا تو, ہے نا؟ تو سوال یہ بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے, اس کا میں حل دیتا ہوں آپ کو, بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو روکنے کا طریقہ بھی دیتا ہوں. اس بگاڑ کو اگر آپ آج رات روک لیں گے, آج رات, تو 50% گھر کی اصلاح ہو جائیں گے, 50% معاشرے کی اصلاح ہو جائیں گے, 50% مسلمانوں کا معاشرہ سدھر جائیں گے. 50%. مردوں کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے, عورتوں کے لیے بہت آسان ہے. آپ بولیں گے خان صاحب کو بول رہے ہیں, آپ خان صاحب کو بولو خالی کیا کام کرنا ہے, 1 منٹ میں کر کے بتاتے. ہمت مردوں کے لیے مشکل ہے اور ہمت کا کام ہے, عورتوں کے لیے بڑا آسان کام ہے. کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ یہاں سے جوش کے ساتھ اٹھ کے گھر جانا ہے, جوش کے ساتھ, اور جا کر ایک وائر جو گھر میں آپ کے آ رہا ہے اس کو کاٹ کے پھینک دینا ہے. خالی اتنا کام کرنا بس. اس لیے بولا ہم نے مردوں کے لیے مشکل ہے, چونکہ مردوں کو پہلے پوچھنا پڑے گا بیگم کاٹوں, بیگم بولیں گی وائر کٹا کہ میں چلی, ارے بیگم دوسرا لا کے لگا, دیکھتے رہو دیکھتے رہو. کہاں سے بگاڑ آ رہا ہے؟ ہمارے بچے فیشن پرستی کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ارے بھائی خان صاحب بمبئی سے آ کے سکھا کے جاتے ہیں ہمارے بچوں کو فیشن ایسا کرنا, فیشن ایسا کرنا. نہیں وہ تو نہیں آتے. ہماری بچیاں بے پردہ کیوں ہو گئی ہیں؟ ان کو کوئی آگے نہیں سکھا رہا. لیکن ایک معلم ٹیچر ہم نے گھر میں لا کے رکھا 5-6 ہزار کا, اور اس کو ہر مہینے 400-500 کا ریچارج کر کے تربیت کی فیس بھی دیتے ہوئے سکھاتے رہو ہمارے بچوں کو. اور ہمارے بچے بیوی سب بیٹھ کے اسے تربیت دے رہے ہیں, شادی بیاہ کی خرافات, بچیوں کو سیکھ ملی افیئرس کیسے کرنا, گھر سے کیسے بھاگنا, بھاگ کے شادی کیسا کرنا, بھگا کے شادی لا کے کیسا کرنا, یہ سب دیکھ رہے ہیں. کہاں ٹائم ہے آپ کو ٹی وی بند کرنا. اب آپ ایک سوال کر سکتے, ہم خود ایک چینل چلاتے ہیں IPS TV کے نام سے, یہ اسلامک چینل ہے. یاد رکھیں, چینل چلانے والا بڑا ٹی وی بند کرنے کی بات ہے. میں خود بول رہا ہوں ٹی وی بند, کیونکہ ہمارا چینل تو ان کے گھر میں آتا ہے جو آلریڈی برائی کو دیکھتے ہیں. ہم بولتے چلو ایک اچھا بھی پہنچ جائے تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے. یہ ہم کسی کو یہ نہیں بولتے ٹی وی لاؤ اس کے لیے, ہمارے چینل کے لیے. جو آلریڈی دیکھ رہے ہیں وہ اس میں آ جاتا ہے, دیکھ لیں. جن کے پاس نہیں ہے خالص ہماری ڈش لا کے آپ دیکھیں, تاکہ دوسرے فالتو چیزیں اس میں نہ آئیں. سمجھ رہے آپ؟ یہ ٹی وی نے جو بگاڑ لائی نا میرے بھائیوں اور بہنوں, اتنا بگاڑ سماج میں کسی اور نے نہیں لایا. ساری برائی ہمارے بچے اسی سے سیکھتے ہیں. تو اگر اپنے گھروں کی فکر آپ کو حقیقت میں ہے اور ریئلی آپ فکر کرتے ہیں تو آج ٹی وی بند کرنا ہوگا. ہمارا حال تو یہ ایک نہیں 2 لگا کے رکھے ہوتے ہیں, اور یہ فخر کی علامت ہے. جتنا پتلا اور جتنا بڑا گھر میں ہو رہی ہے, کیا صاحب ہے اتنا بڑا ٹی وی لگا ہے, جتنا بڑا ٹی وی مطلب اتنے بڑی شخصیت.
جتنا پتلا ٹی وی اتنا بہت بھاری آدمی دکھ رہا ہے، دیکھو پتلا ٹی وی اتنا بڑا، اسٹیٹس، مطلب برائی کو اسٹیٹس کے معنی میں دیکھا جا رہا ہے، اسٹیٹس برائی، اور سمجھ رہے، ٹی وی بند نہیں کریں گے آپ، یا اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے، صرف اور صرف اسلامک اس پہ نہیں دیکھیں گے، تو ہمارے گھروں کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی، چونکہ اچھا پانی بھی ڈالو گندا پانی بھی ڈالو۔ عربی جاتا ہے آدھا گھنٹہ، فلم دیکھتا ہے 3 گھنٹے، کس کا اثر بچہ لے گا، عربی کا یا فلم کا؟ نہیں مولوی صاحب ہمارے گھر میں ٹی وی صرف 2 کاموں کے لیے، پہلا کام نیوز دیکھتے ہیں، نیوز نہیں دیکھتے، نیوز بولنے والی دیکھتے آپ، نیوز نہیں دیکھتے آپ، نیوز بولنے والی کو دیکھتے آپ سے۔ دوسرا نہیں ہم سپورٹس دیکھتے ہیں، سپورٹس نہیں دیکھتے کیونکہ سپورٹس میں بال تو ادھر جاتا ہے اور کیمرہ ادھر جاتا ہے، بال تو ادھر جا رہا ہے ٹھیک ہے، کیمرہ کدھر جا رہا ہے؟ نہیں میں تو وہ آتے بند کر دیتا، بچے بولتے ابا ہم کو معلوم کیا کر رہے تھے، ہم ویسے کرتے گھر میں، ارے میرے بچے تو ہاتھ سے نکل گئی ہے کیا؟ بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ایڈس کو کون کنٹرول کرے گا؟ یہ جو سپورٹس میں آتے ہیں، بھائی سپورٹس کھیلو تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، خود کی حالت تو ایسی کہ 2 قدم چل نہیں سکتے، پیٹ اتنا بڑا ہو گیا، لیکن سپورٹ دیکھ رہے 12 گھنٹے بیٹھے اور کیا مارا، کیا کھیل رہا ہو، خود کھیلے تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنی صحت بھی بنے گی، حالت یہ تو نہ سپورٹس کے لیے رکھیے، اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور نیوز کیا دیکھو گے، جب تمہارے بچے بڑے ہوں گے ٹی وی دیکھ کر تو وہ خود نیوز میں آ جائیں گے، تھوڑے دن بعد چرچے میں رہیں گے پورے محلے میں، اس سے اچھا ہے آخرت کی سوچو، یہ ساری چیزیں بند کرو، اپنی اصلاح کرو۔ یہ چند نکات تھے اپنے گھر کی اصلاح کے۔ اب آئیے بس 2 نکات صرف، اتحاد امت کیسے قائم ہو سکتا ہے، اور بات کو ہم ختم کریں گے۔ اتحاد امت کی پہلی کنڈیشن میں رکھ دی تھی توحید پر آنا، سب سے اہم چیز ہے، اس کے بغیر اتحاد امت قائم نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سیاسی اور سماجی اتحاد، اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا اتحاد، دینی اتحاد۔ ہم جو ابھی بات کر رہا ہوں، پہلا میں کہتا ہوں سماجی اور سیاسی اتحاد کیسے قائم کیا جائے۔ سماجی اور سیاسی اتحاد یہ وہ اتحاد ہے جس میں ہر وہ فرد، ہر وہ شخص جس کو مسلمان قانونی طور سے کہا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کا تعاون کرے کام کے اندر، قانونی طور سے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور اس اتحاد کی بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں آگے، کیونکہ دشمن ایک نام سے ایک جگہ جمع ہو گیا اور ہم کئی ناموں سے اپنے آپ میں بٹ گئے ہیں۔ تو جو لوگ قانونی اعتبار سے مسلم کہلائے جاتے ہیں، ان سب کے لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائے۔ آپ لوگ جس شہر میں رہتے ہیں، آپ لوگ جس اسٹیٹ سے بلانگ کرتے ہیں، اس اسٹیٹ میں مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے، یاد رکھیے، اس اسٹیٹ میں ایک مسلمانوں کی میجورٹی ہے، لیکن پورے اسٹیٹ ہندوستان کے ایسے نہیں ہے جہاں ایک میجورٹی ہو مسلمانوں کی۔ تو وہ لوگ جو میجورٹی میں، وہ کیوں نہیں ایسی نمونے قائم کرتے کہ جہاں مائنورٹی وہ دیکھ کر نمونہ سبق لے؟ آپ سمجھیں میری بات کو؟ ہندوستان کا سب مسلم میجورٹی پہلا اسٹیٹ جو ہے کشمیر ہے، دوسرا آسام ہے 30% مسلم ہے، اس کے بعد ویسٹ بنگال ہے، مہاراشٹر میں 11% ہے، 11%، سمجھ رہے؟ تو کیوں آپ لوگ اتحاد سماجی اور سیاسی قائم نہیں کرتے؟ بلا تفریق قوم اور ملت اور مسلک، سیاسی اور سماجی اتحاد کے لیے ہم سب مسلمان ہیں، چونکہ ماننے والا ہم کو یہ نہیں دیکھتا کہ تم کون سے مسلک اور جماعت سے ہو، تمہارا صرف مسلمان ہونا اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن کتنی بدبختی اور بدنصیبی ہماری کہ ہمارے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، کئی چیزیں لوازمات ہیں، اس کے بعد مسلمان ہونا کافی ہوتا ہے۔ تو سیاسی اور سماجی اتحاد اس کی بڑی ضرورت ہے، یہ بھی قائم کرنا ہے، اس کے اصول بھی جو ہے کتاب و سنت میں ملتے ہیں۔ لیکن جو حقیقی ریئل اتحاد ہے وہ اتحاد ہے دینی اتحاد۔ دینی اتحاد کیسے قائم ہے؟ سماجی اور سیاسی اتحاد سب کے ملنے سے قائم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب یہ سب برابر ایک جیسے، ہاں سب کا فرق رہے گا، الگ الگ لوگوں کے مسلک سب فرق رہیں گے، لیکن دینی اتحاد کیسے قائم ہو؟ جو ریئل اتحاد ہے اگر یہ قائم ہو جائے تو سماجی اتحاد خود بخود آ جاتا ہے، اور وہ دینی اتحاد صرف اور صرف کتاب اور سنت علی فہم صحابہ، جیسے صحابہ نے سمجھا، اس بنیاد پر آئے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ دینی اتحاد صرف اور صرف قرآن اور سنت کو جیسے صحابہ نے سمجھا اس پہ آئے بغیر نہیں قائم ہو سکتا۔ ہمیں ہر چیز کو، کتاب اور سنت کو ویسے سمجھنا جیسے جن پر وہ اترا تھا۔ قرآن کس پر اترا تھا؟ صحابہ پر، انہوں نے کیسے سمجھا۔ اپنی عقل نہیں لڑانا، اپنی سوچ نہیں لڑانا، اور جب قرآن اور سنت اور صحابہ کا قول آ جائے تو اپنی بات کو ختم کر دینا، اختلافات ختم ہو جائیں گے اور معاملہ بالکل طے ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ بولتے نہیں اختلافات تو ہوں گے نا بھائی، صحابہ میں تھے، صحابہ میں ویسے ہمارے سے گھٹیا اختلاف نہیں تھا، ان میں اختلاف تب ہوتا جب دلیل نہیں ہوتی، دلیل آنے کے بعد تو بولتے بالکل ہم نے مان لیا۔ واقعہ سناؤ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف جا رہے ہیں، فلسطین کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں خبر ملتی ہے کہ وہاں تعفن پھیلا ہوا ہے، وبا، ایپیڈیمک ڈیسیز پھیل گیا ہے، لوگ مر رہے ہیں اس میں۔
تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم جائیں گے وہاں، ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ ایک صحابی اٹھ کر کہتے ہیں عمر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا جو تعفن پھیل جائے جس علاقے میں، جو اس کے اندر ہے وہ باہر نہ آئے، اور جو باہر ہے اندر نہ جائے۔ عمر ابن خطاب نے کہا ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تعفن پھیلا تو جو اس میں ہے باہر نہیں آنا چاہیے، جو باہر ہے اندر نہیں جانا چاہیے۔ عمر ابن خطاب پہلے کیا بول رہے تھے؟ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم جائیں گے، بیماری اللہ دیتا ہے ہم جائیں گے، حدیث رسول آگی بات ختم ہو گئی، اب اختلاف نہیں ملے گا۔ صحابہ میں اختلاف تھا دلیل کی غیر موجودگی پہ، دلیل آنے کے بعد صحابہ نے کبھی اختلاف کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مثال آپ نہیں دے سکتے اس کی، ہمیں ویسا اتحاد قائم کرنا ہے۔ دلیل آ گئی بات ختم، اور اپنی سوچنی صحابہ کی سمجھ کے مطابق قرآن کو لینا، چونکہ قرآن ان کی زبان میں ان کے اوپر، اور کبھی کبھار تو ان کے لیے اترتا تھا، ایک غلطی بھی اتر گیا، ایک اچھا کام کیا اتر گیا، تو ان کے لیے اور ان کی زبان میں اور ان کے زمانے میں قرآن اترتا رہا ہے، تو لہٰذا اس سمجھ کے مطابق ہم کو لینا ہوگا، تو انشاءاللہ عزیز معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور اسی وقت کا ایک واقعہ ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ شام میں تھے، کب جب حضرت عمر شام جا رہے ہیں، وہ وہاں تھے جہاں تعفن پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے خط لکھا، ابو عبیدہ میں تم کو تاکید کرتا ہوں، یہ خط اگر شام میں ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور صبح ملے تو شام کا انتظار مت کرنا، فوراً میرے پاس واپس آؤ، چونکہ عمر بن خطاب ابو عبیدہ بن جراح کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے لکھا ابھی امیر المومنین میں واپس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تعفن میں ہو وہ باہر نکل کے نہ آئے۔ امیر المومنین کو جب وہ خط پہنچا اتنا روئے عمر بن خطاب، اتنا روئے، صحابہ نے کہا کیا ابو عبیدہ کی موت کی خبر ہے اس میں؟ تو کہا نہیں، لیکن ہم ابو عبیدہ کو کھو دینے والے ہیں، کھو دینے والے ہیں۔ اور ان کے تھوڑے دن بعد خط آنے کے ان کی موت کی خبر آئی، نہیں چھوڑا لیکن انتقال کر گئے، لیکن نبی کی قول کے خلاف نہیں۔ ہمارے ساتھ میں کیا ہوتا ہے، ارے باپ جاؤ نکل کے بچ گئے تو بچ جائیں گے، کیا نہیں، جو تعفن پھیل گیا جو اندر ہے اندر ہے، جو باہر ہے اندر نہ جائے۔ تو ہمیں بھی دلیل آ گئی، بات ختم۔ کوئی بھی مسئلہ زندگی کا اٹھا لیجیے، نماز روزہ زکوٰۃ حج معاملہ تجارت اخلاقیات، مسئلہ اٹھا لیجیے، قرآن سنت فہم صحابہ ختم، اس میں مل گیا معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا جب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو جو اختلافات تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ سب مٹ جائیں گے۔ اور اختلاف کی ایک قسم اختلاف جائز ہوتا ہے، وہ اختلاف جو قرآن و سنت اور صحابہ کی سمجھ سے دو رزلٹ نکلتے ہیں، یہ جائز اختلاف ہے، اس میں انسان جس پہ چاہے عمل کرے، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے اختلافات ہیں جو دو رائے ملتی ہیں اور دونوں صحیح ہیں، قرآن اور سنت اور دونوں صحیح ہیں، اس معاملے میں ہمیں جھگڑا نہیں کرنا۔ اس کی مثال دوں آپ کو، مثال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رکوع سے کوئی انسان اٹھے تو ویسے کھڑا ہو جیسے پہلے کھڑا تھا، ویسے کھڑا ہو جیسے پہلے کھڑا تھا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چونکہ اس میں کوئی صحابہ کا عمل وہ نہیں ملتا ہے، اب رائے آتی ہے، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ویسے سے مراد ہاتھ چھوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، جو ہم اکثر کرتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلے کھڑا سے مراد نماز سے پہلے کیسے کھڑا تھا، ہاتھ چھوڑ کے۔ امام احمد بن حنبل بولتے ہیں پہلے سے مراد اس سے پہلے کیسے کھڑا تھا، رکوع سے پہلے ہاتھ باندھ کر۔ دونوں رائے ہیں، جو ماننا چاہے مانے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے؟ جھگڑے کا موضوع نہیں، سمجھ رہا؟ تو ایسی کچھ رائے ہوتی ہے، دو ہوتی ہے، دونوں صحیح ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکثر جن میں اختلافات امت میں پاتے ہیں وہ دو رائے نہیں، وہ بنائے ہوئے اختلافات ہیں، وہ ایکچوئل ہے ہی نہیں، ہم بناتے نہیں، ایسا نہیں، اور جھگڑا اور پھر یہ اور پھر بڑا اور چھوٹا اور ہمارا اور تمہارا، اور یہ ختم کرنا ہے۔ تو قرآن اور سنت صحابہ کے طریقے پہ آ جائیے، اختلاف کے وقت میں جائیں گے۔ تو اتحاد کی دو قسمیں ہیں، ایک سیاسی اور سماجی، جس کی آج بہت سخت ضرورت ہے، لیکن حقیقی اتحاد وہ دینی ہوتا ہے۔ ہم اگر مسلمان دینی اتحاد قائم کر لیں گے نا اور قرآن پہ آ جائیں گے نا، تو میں آپ کو کہتا ہوں تعلق سے جیتے جیتے دور، ہمارے مرنے کے بعد بھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہمارے ساتھ کچھ کرنے کی۔ یہ واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جن لوگوں نے عقیدے کے اتحاد پر، جو صحابہ کی جماعت تھی وہ دینی اتحاد پر قائم تھے اور قرآن کے مطابق زندگی تھی، تو اللہ نے ایسی عزت بخشی تھی کہ زندگی میں تو دور، ان کے موت کے بعد بھی دھکا لگانے کی ہمت نہیں تھی۔ واقعہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ 80 سال کے تھے، 80 ایئرس، جہاد کا اعلان ہوا قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل سے، بشارت سن رکھی تھی آپ نے کہ جو اس سے لڑیں گا وہ لشکر مخذول ہوگا، کہا میں بھی چلوں گا۔ لوگوں نے کہا 80 سال کے ہو گئے ہو، بیمار ہو، تو کہا کچھ نہیں، میں چلوں گا۔ چلے، محاصرہ ہوا، قلعے کو گھیرا گیا، قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل آج کے زمانے کا استنبول، ٹھیک ہے، ترکی کا جو دارالحکومت کیپٹل سٹی ہے، اس کو قسطنطنیہ بولتے تھے، وہ عیسائیوں کا گڑھ تھا۔
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کے پاس محاصرہ، گھیرے ہوئے تھے، جنگ نہیں ہوئی اور بیمار تھے، انتقال کا انتقال ہوا تو قلعے کی دیوار کے بازو قبر بنا دی گئی، وہ خبر آج بھی موجود ہے وہیں، مسلمان چلے گئے۔ امیر معاویہ جب خلیفہ تھا تو اس زمانے کے بادشاہ نے، جن کا جو بازنطینی جو بادشاہ تھا، ہرقیل ان کا لقب ہوا کرتا تھا، ہیراکلس، اس نے خط لکھا۔ خط لکھ کر کیا کہا امیر معاویہ سے، تم تو اپنے صحابی کے خبر کو بنا کر چلے گئے ہو، اب میں اس صحابی کی خبر کو کھودوں گا اور اس کے جسم سے کھلواڑ کروں گا۔ کیا کہا؟ اب تم تو چلے گئے، صحابی تو تمہارا ہی ہے، اب میں خبر کھود کے کھلواڑ کروں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا اس کو لکھو اور کہا کہ قسم اللہ کی، اگر تم نے ابو ایوب انصاری کی خبر کو ہاتھ بھی لگایا، جو اس کا ارادہ تھا کہ نبی کے صحابی کو نعوذ باللہ مرنے کے بعد ذلیل کرنا، زندگی میں تو نہیں کر سکا، اگر تم نے ابو ایوب انصاری کی خبر کو ہاتھ لگایا تو اللہ کی قسم جتنے گرجا ہے میری حکومت کے اندر اور جتنے عیسائی دفن ہیں سب کی خبروں کو کھود دوں گا اور پورے گرجا گھر میں ایک بھی چرچ باقی نہیں رہے گا اور ایک بھی دفن کیا ہوا عیسائی صحیح سلام سب کو کاٹ دے گا۔ اس نے جواب دیا گورنر نے، کہا قسم ہے کنواری مریم کی، نعوذ باللہ وہ اس نے قسم کھائی تھی، میں اس کا دورا رہا ہوں کیونکہ وہ مریم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو کہا قسم ہے کنواری مریم کی، میں تو تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا، ہم بھلا کیوں تمہارے صحابی کو چھیڑے، وہ تو ڈر گیا ہوا۔ اسی لیے میں نے کہا جب مسلمان قرآن پڑھتے اور حقیقی اتحاد ان کے پاس عقیدے والا اسلامی اتحاد تھا تو جیتے جی ان کو ہاتھ لگانا تو دور، ان کے انتقال کے بعد ان کے جسم کو، ان کی لاش کو ہاتھ لگانے کی بھی ان کی ہمت نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے فائدہ اتحاد کا، تو لہٰذا وہ حقیقی اتحاد کی طرف مجھے اور آپ کو بڑھنا۔ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو حقیقی معنوں میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہم مسلمانوں میں حقیقی اتحاد قائم کر اور دشمنوں کے خلاف ہمیں جو ہے طاقت اور قوت عطا کر، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کا اختتام یہی ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی 26 تاریخ 27 تاریخ تو جو الگ الگ سی ہاوڑہ میں پروگرام ہے اور کاکی نارا میں ہے، اب آزاد سے گزارش ہے کہ وہاں بھی شرکت کریں اور فیض صحیح صاحب کو سننے کا موقع ملے۔ اور کل انشاءاللہ الرحمن مغرب بعد لال مسجد پولوٹولہ میں بھی فیض صحیح صاحب کا پروگرام ہے، انشاءاللہ الرحمن وہاں بھی شرکت کریں گے اور وہاں خاص عورتوں کا بھی انتظام ہے۔